ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ یہ مالا کی ایپیسوڈ نمبر 7 ہے اور اس کا پارٹ نمبر 1۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس ناول کو۔ لاہور۔ ایک دن ہمارے مورچے پہ آئی ایک گولی اڑتی ہوئی اور جان لے گئی میرے ایک سپاہی کی۔ اس کی موت کے غم نے میرے دل کو ڈبو دیا، جیسے میں نے کھودا اس جگہ کو جہاں گرا تھا وہ، اور ڈھونڈا اس ٹکڑے کو جو نہ تھا میرے انگوٹھے سے بڑا۔ گرم دھات سے بنا گولی کا ایک خول، میں نے پگھلایا اس کو اور بنایا ایک سانچہ اور اس میں ڈالا ابلتے خول کو اور ڈھال دیا اس کو ایک انگوٹھی کی صورت میں، اور جب میری انگوٹھی ہو گئی ٹھنڈی اور ہموار، میں نے ایک الجرین سپاہی سے لکھوایا یہ لفظ اس پر عربی میں مکتوب، یعنی یہ لکھا جا چکا تھا، کیونکہ تقدیر کی کتاب میں جس کے صفحے ہیں زمان اور سرورق ہے مکان، اس کتاب میں سب پہلے سے درج شدہ ہے۔ جس دن تم اپنا وجود کھو دو گے، وہ گھڑی، وہ جگہ، وہ وجہ، سب اس کتاب میں نشان زدہ ہے، اور تمہیں نہ خیال سے نہ عقل سے اس تقدیر کو بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے، بس ڈر کو دل سے بھگانا سیکھ لو۔ اگر ایک دن مرنا ہی ہے تو جان لو اے انسان کہ یہ حصہ ہے ایک بڑے مکتوب منصوبے کا، جس سے تم بچ نہیں سکتے، سو تم ایسے مرو کہ جیسے تمہارا جنازہ تمہیں ان شاہانہ دروازوں کی طرف لے گیا ہے جن کے اس پار منتظر ہیں بہت سے عظیم لوگ۔ فرق بس اتنا ہے کہ وہ تمہارا استقبال کرتے ہیں یا ملامت سے تمہیں خود سے الگ کر دیتے ہیں۔ ساری بات اتنی سی ہے کہ تم آقا بن کے جاتے ہو اس دنیا میں یا غلام بن کے۔ اس لیے جب جنگ میں حکم آتا ہے کہ حملہ کرو اور دل کانپتا ہے یاد کر کے زندگی کے پرلطف ماہ سال، تو اس جنگی شور اور افراتفری میں کچھ سپاہی دھیان بٹانے کو صاف کرتے ہیں اپنی بندوقیں، کچھ گنگناتے ہیں جنگی نغمے اور کچھ اپنی سرنگیں کھودتے جاتے ہیں۔ ایسے میں دیکھتا ہوں اپنی انگوٹھی کو اور میرے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور موت کا فرشتہ خاموشی سے قریب آ جاتا ہے، اور میں سوچتا ہوں اس دوسری دنیا کے بارے میں، ان شاہانہ دروازوں کے بارے میں، اور اس شور میں یہ خیال کسی مرہم کی طرح راحت لے آتا ہے۔ میرے دل کی پھڑپڑاہٹ خاموش ہو جاتی ہے اور ہر طرف چھا جاتا ہے ہتھیار ڈالنے کا احساس، سکینت اور مشرق کی دانائی۔ اس نے زیاد سے شادی سے انکار کر دیا ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے سیدھا ہو بیٹھا۔ وہ نیم اندھیرا اپارٹمنٹ میں کھڑکی کے ساتھ کرسی ڈالے بیٹھا تھا۔ اطراف کو خوشبودار موم بتی کی خوشبو نے معطر کر رکھا تھا۔ آپ کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے؟ ماہی چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں گرائے بغور اسے دیکھے گئی۔ ماہی نے غائب دماغی سے سر دائیں بائیں ہلایا، پھر اس کی نگاہوں کے احساس سے چونکا، سنبھل کے سر جھٹک دیا۔ مجھے پرسوں استنبول واپس پہنچنا ہے۔ لہجے کو سرسری بنا لیا۔ کچھ دن تک تم سے ملنے آؤں گا۔ اتنی دور آ کے کیا کریں گے؟ جو پوچھنا تھا ویڈیو چیٹ پہ پوچھ لیا۔ میں آپ کی بہن کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ ماہر نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، پھر ناخنوں سے بڑی شیو مسلی۔ اس کے انداز میں اضطراب تھا۔ تم سے ملے بغیر میری تسلی نہیں ہوگی۔ ماہی نے ترہم سے اسے دیکھا۔ یہ ایک ایسے شخص کا چہرہ تھا جو اپنی بہن کے زندہ ہونے کی امید کھونا نہیں چاہتا تھا۔ یقیناً وہ مر چکی تھی اور ڈینائل جھٹلانے کی نفسیاتی کیفیت میں تھا۔ کیا آپ نے کبھی اس سرکار کو دیکھا ہے؟ اس کا نام لینا بھی عجیب لگ رہا تھا۔ ماہر نے نفی میں گردن دائیں بائیں ہلائی۔ مالا نے دیکھا ہے۔ وہ جہاں تھا وہیں رہ گیا، سانس تک رک گیا۔ مالا نے کچھ روز قبل خواب میں ایک بوڑھا جادوگر دیکھا ہے جس کے سر پر نارنجی رومال بندھا تھا اور وہ مالا اور زیاد کی تصاویر پر جادو کر رہا تھا۔ یقیناً وہ ان کا رشتہ ختم کروانا چاہتا ہے، اور دیکھیے ہو بھی گیا۔ کیا مالا نے اس کا چہرہ دیکھا تھا؟ ماہر اب سامنے جلتی موم بتی کے شعلے کو دیکھ رہا تھا۔ ذہن تیزی سے چل رہا تھا۔ ہاں، وہ اس چہرے کو جانتی ہے، بس شناخت نہیں کر پا رہی۔ اپنی بہن سے کہو اس آدمی کا اسکیچ بنائے، پھر وہ اسکیچ مجھے دو، ہم اس اسکیچ سے اس کو ڈھونڈیں گے۔ کیا معلوم میں اسے پہچان لوں، شاید ہمارے راستے کبھی ٹکرائے ہوں، شاید وہ میرے قریب ہو۔ یاد ہے مجھے کشمالہ کی تصویر سرکار کے البم سے ملی تھی۔ آپ کو وہ البم کیسے ملا تھا؟ اسکرین پہ نظر آتی ماہی آنکھیں چھوٹی کر کے اس کو دیکھ رہی تھی۔ ماہر کچھ کہنے لگا، پھر رک گیا۔ بس اتنا جان لو کہ وہ آدمی میرا دشمن ہے۔ اس کو میرے ستیلے باپ نے میرے خلاف ہائر کیا تھا۔ میں اس تک کبھی پہنچ نہیں سکا، البتہ میرے ہاتھ اس کی کچھ چیزیں لگی تھیں، ان میں یہ البم بھی تھا۔ وہ ایک لمبے عرصے سے کشمالہ کے پیچھے پڑا ہے۔ کیوں؟ میں نہیں جانتا۔ اس نے شانے اچکائے۔ شاید اس کی تمہارے خاندان سے کوئی ذاتی دشمنی ہو۔ ہم کون سا نیوکلیئر بم بنا رہے ہیں جو ہمارے اتنے دشمن ہوں گے؟ وہ برا مان گئے۔ ایک کبیرہ تائی ہی ہے ہماری دشمن۔ پھر ایک دم اسے خیال ہے، وہ سیدھی ہو بیٹھی۔ آپ کے کہنے پہ پیٹر مسین نے کبیرہ تائی کا مزید کام کرنے سے انکار کر دیا تھا نا؟ ہاں، لیکن وہ کسی اور عامل کو ہائر کر چکی ہوگی۔ ہو سکتا ہے وہ نیا عامل سرکاری ہو، وہی سرکار جو کسی وجہ سے برسوں سے مالا کے پیچھے لگا ہو۔
اتفاق سے اب اس کی نئی کلائنٹ کبیرہ بیگم بھی مالا اور ماں کی تصویر لے کر اس کے پاس آ گئی ہو۔ ماہر چمکتی آنکھوں سے تیز تیز کہہ رہی تھی۔ ماہر چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر خنخارا، تم جاب وغیرہ نہیں کرتی؟ سارا دن گھر بیٹھ کے یہیں اسٹار پلس سوچتی رہتی ہو؟ ماہر کے کندھے ڈھیلے پڑے، ابرو بھنچ گئے۔ ماہی کے اندازے کبھی غلط نہیں ہوتے، میں بتا رہی ہوں کبیرہ تائی کا نیا عامل یہیں سرکار ہوگا، وہیں چاہتی ہیں کہ مالا اور زیاد کی شادی نہ ہو تاکہ ان کی بیٹی سے زیاد کی شادی ہو جائے۔ ماہر نے کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی اور بولا تو آواز میں اکتاہٹ تھی، کیا بچگانہ باتیں کرتی ہو تم، ایسے اتفاق کہاں ہوتے ہیں؟ اور یہ عامل صرف اپنی طاقت بڑھانے کے لیے بھی یہ کسی پہ جادو کرتے ہیں، ان کے جنات۔ ایک منٹ جنات کی باتیں نہ کریں، مجھے رات کو لائٹ آن کر کے سونا پڑتا ہے۔ ماہر نے ہاتھ اکٹھے کر کے اسے دکھائے۔ وہ ہلکا سا ہنس دیا، سارے دن میں وہ پہلی دفعہ ہنسا تھا۔ تم ڈرتی ہو ان چیزوں سے؟ آپ بھی ڈرتے تھے جب ہم آخری دفعہ ملے تھے، وہ برا مان کے بولی۔ وہ اپنی اور ماہر فرید کی دوسری ملاقات کی بات کر رہی تھی۔ اب آپ بدل گئے ہیں، تب آپ خوفزدہ تھے۔ پھر غور سے اس کا چہرہ سکرین پہ دیکھا، آنکھوں تلے ہلکے تھے اور آپ کی گلابی اردو میں بہت گاڑھا انگریزی لہجہ تھا۔ ہاتھ میں سگار ہوتا تھا، آپ کوئی دوا بھی کھاتے تھے، مجھے یاد ہے۔ پھر یہ تبدیلی کیسے آئی؟ آپ نے اپنا لہجہ، اپنے خوف اور اپنے سگار کہاں کھوئے؟ بس کھو دیے۔ وہ مدھم سا مسکرایا، یہ میرے حصے کی کہانی ہے، تم سے مل کے سناؤں گا۔ تم اس آدمی کا اسکیچ حاصل کر کے مجھے بھیجو۔ مگر وہ کچھ کہنے لگی تھی لیکن ماہر نے بٹن دبا کے کال کاٹ دی۔ وہ مزید بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ فوراً سے فون بجنے لگا، بیربل کا میسج جگمگا رہا تھا، اب اس کی بک بک سنو۔ پیسے ختم ہو گئے۔ اس نے آڈیو کال کا سپیکر آن کر دیا۔ اسے بیربل کی تقریر یاد تھی۔ کیا میں اپنے بھائی کو پیسوں کے علاوہ فون نہیں کر سکتا؟ نہیں۔ بیربل آگے سے ہنس دیا، لگتا ہے باغبان لڑکی نے دروازہ دکھا دیا ہے، صرف مجھے نہیں، اس ٹال اور ڈارک کو بھی۔ اس کی نظریں کینڈل کے شعلے پہ جمی تھی۔ بھائی بے چلو، وہ تو راستے سے ہٹا۔ بیربل کی آواز میں جوش در آئے، تم پیچھے مت ہٹنا، دوبارہ جاؤ اس کے پاس، پھر سے معافی مانگو۔ میں اس آدمی سے مشورے نہیں لیتا جو صرف کیکس بناتا ہے، اپنی بیکری پہ دھیان دو۔ اس نے فون آف کر دیا۔ اب وہ تنہا تھا، نیم اندھیر اپارٹمنٹ تھا، اسٹرابری کی خوشبو تھی اور ایک ٹمٹماتا ہوا شعلہ۔ دوسری جانب فون کاٹ دینے پہ بیربل فرید نے برا سا منہ بنا کے موبائل کو دیکھا۔ وہ آدمی جو صرف کیکس بناتا ہے، مشین۔ آواز بھاری کر کے نقل اتاری اور سر جھٹک دیا۔ وہ اس وقت اپنے گھر کے سیاہ سفید لانگ روم میں بڑے صوفے پہ ٹانگیں لمبی کیے بیٹھا تھا، جوتے بے پرواہی سے کارپیٹ پہ رکھے تھے۔ کیا کروں؟ وہ موبائل لبوں پہ رکھ کے سوچنے لگا۔ دفتن آنکھیں چمکی۔ شبنم کال ملاتے ہوئے چہکا، بات مت کرو مجھ سے، اپنی بیکری پہ نیا ڈیزرٹ لانچ کیا ہے اور مجھے نہیں کھلایا، تمہارا معدہ صرف قبر کی مٹی سے بھرے گا۔ وہ بھی جواباً خفا ہوا، پھر انہوں کر کے سر جھٹکا۔ ماہر اپنے دوستوں میں سب سے زیادہ کس کے قریب ہے؟ زارا۔ بیربل نے موبائل کان سے ہٹا کے اسے گھورا، اللہ کا خوف کرو، کسی مرد کا بتاؤ۔ منہ بگاڑ کے نقل اتاری، زارا۔ ماہر کے بہت سے دوست ہیں، یونیورسٹی کے، بزنس کے، سفر کے۔ وہ واقعی مصروف لگ رہی تھی، اور ہر وقت انسان کے دوست ایک جیسے نہیں رہتے، کچھ پیچھے رہ جاتے، کچھ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دوست وہی ہوتا ہے جو ہمارے موجودہ حال کو سمجھتا ہو، جس سے ہم آج کے دن بات کر سکیں۔ ایک بات پوچھوں؟ پوچھو۔ ناشتے میں کوئی فلسفے کی کتاب تو نہیں کھائی تھی؟ میں فون رکھ رہی ہوں بیربل۔ وہ گھر آئی۔ اچھا ایک منٹ۔ جلدی سے لہجے کو خوش آمدی بنایا۔ ماہر کا ایسا کوئی کون سا دوست ہے جو اسے درست مشورے دے سکے؟ ڈاکٹر کنان۔ شبنم نے سوچنے کے لیے ایک لمحہ بھی نہیں لگایا، لیکن بیربل کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی۔ جو اسے درست مشورے دے اور ماہر اس کی بات مان لے۔ اچھا پھر آرکیٹیکٹ انیس، وہ اس کے مشورے مان لیتا ہے۔ جو اسے درست مشورہ دے، ماہر اس کی بات مان لے، اور اس نے بال کھجا اور اس کو ماہر کی ذاتی زندگی میں انوالو کرنے پہ وہ میرے کریڈٹ کارڈز کینسل نہ کر دے۔ شبنم نے گہری سانس لی۔ ایسا دوست تو صرف چنگیز ہے، پولیس کمشنر، وہ اس سے مہینے میں ایک دفعہ ضرور ملتا ہے، وہ ہلال کے بارے میں بھی سب جانتا ہے۔ آف کورس۔ بیربل نے ماتھے کو چھوا، مجھے پہلے کیوں نہیں خیال آیا؟ میرا ڈیزرٹ صبح مجھے آفس بھجوا دینا، اور بائی۔ اس نے مسکرا کے سنے بغیر فون پر رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لیونگ روم میں ٹہل کے فون پہ چنگیز سے بات کرتا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھی اور ان میں بہت سی شرارت چھپی تھی۔ بات مکمل کر کے وہ فون پہ میسیجز دیکھتے ہوئے آتش دان کے پاس رکھی ونگ چیئر تک گیا اور ایک پہ مزے سے ڈھیر ہو گیا۔ پیرا ووتمن سٹول پہ رکھ لیے، وہ بہت آرام دہ تھی۔ کچن میں کام کرتی فیضی خانم نے پلٹ کے اسے گھورا، بیربل بے کیا؟ لیکن وہ ڈھیڈائی سے مسکراتا رہا۔ ماہر بے نہیں دیکھ رہے۔ وہ پھر ونگ چیئر کے بازو تھپتھپائے، پتہ نہیں ماہر اتنی آرام دہ چیئر پہ بیٹھنے سے منع کیوں کرتا ہے، اس نے تمہیں نہیں بتایا؟ وہ پلٹ کے حیرت سے پوچھنے لگی۔ بیربل نے چونک کے انہیں دیکھا، پھر گردن دائیں بائیں ہلی۔ وہ ہر دفعہ ٹال دیتا ہے، میں خود بھی نہیں پوچھتا۔ وہ تھوڑا کنپٹی پہ انگلی سے اشارہ کیا، سائیکو ہے نا۔ دراصل جب ماہر نے استنبول میں یہ اپارٹمنٹ لیا تو اس سے پہلے سے یہاں رہتے تھے۔ کون؟
ایک بیوہ جنی اپنے 2 بچوں کے ساتھ یہاں رہتی ہے۔ وہ ماہر کو شروع میں تنگ کرتے تھے، پھر اس نے ان کے ساتھ ڈیل کر لی کہ وہ انہیں اس ونگ چیئر کے لیے پیچھے رہنے دے گا اور گھر میں موسیقی نہیں چلائے گا، اور جواباً وہ اس کو کام کرتے وقت ڈسٹرب نہیں کریں گے۔ بہربل زور سے ہنس دیا۔ اس نے کہا، اور آپ نے یقین کر لیا؟ فیضی خانم نے پیچھے مڑ کے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ تمہیں واقعی نہیں معلوم؟ تم نے کبھی نوٹس نہیں کیا کہ یہ جگہ بغیر آگ جلائے بھی گرم کیوں ہوتی ہے؟ بہربل نے ونگ چیئر کے بازوؤں کو دوبارہ چھوا۔ وہ واقعی گرم تھے۔ اگلے ہی لمحے وہ کرنٹ کھا کے وہاں سے اٹھا۔ اللہ اللہ! وہ تیزی سے لیونگ روم کے دوسرے دہانے پہ آ رکا اور پیچھے مڑ کے آتش دان کو دیکھا۔ آنکھیں پھیل چکی تھی اور رنگت زرد ہو رہی تھی۔ وہ دونوں ونگ چیئرز خاموش پڑی تھی۔ وہ 200 سال سے یہاں رہ رہے ہیں۔ ماہر کہتا ہے کہ وہ مسلمان ہے اور بند کرے اپنی نیوز بلیٹن۔ مجھے ساری رات نیند نہیں آنی۔ اس نے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑے، پھر پڑھ کے گھبراہٹ سے آتش دان کی طرف دیکھا۔ پہلے میں ایک سائیکو مشین کے ساتھ رہ رہا تھا، اب اس گھر میں جن بھی ہے۔ اللہ اللہ! وہ لمبے ڈگ بھرتا تیزی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دروازہ جلدی سے بند کیا۔ فیضی خانم مسکرا کے واپس اپنے کاموں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ انہیں یقین تھا بہربل فرید آج نماز پڑھ کے سوئے گا۔ کشمالہ نے مٹیالے سفید جوگرز کو واپس باکس میں ڈالا، بیجوں کا خالی پیکٹ ان کے ساتھ رکھا، پھر باکس کو بند کیا۔ اس باکس نے ماضی کے سفر پہ روانہ کر دیا تھا اور اب اسے واپس حال میں پڑھنا تھا۔ وہ باکس لیے اوپر اسٹوڈیو میں چلی آئی، مطلوبہ کیبنٹ کھولی اور باکس کو اندر رکھ کے بند کر کے رکھ دیا۔ وہ چیزیں ماضی کی کشمالہ کے ساتھ وہیں دفن ہو گئی۔ وہ سیدھی ہوئی تھی کہ ماہی کی کال آنے لگی۔ میں ابھی تمہارے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ اس نے مسکرا کے فون کان سے لگایا۔ میری عمر لمبی ہے یا میں شیطان ہوں؟ مالا ہنستی۔ آج مجھے اتنے برس بعد وہ بیجوں کا پیکٹ نظر ہے جو تم نے مجھے امریکہ سے بھیجا تھا۔ مالا یاد کر کے کہہ رہی تھی، جو تمہیں ایئرپورٹ پہ کسی مہربان آدمی نے دیا تھا، وہ جس نے تمہارا ٹکٹ بھی پے کیا تھا۔ اوہ! ماہی ایک لمحے کے لیے سانس نہیں لے سکی۔ وہ اس بات کو بھول چکی تھی، اسے اہم تفصیلات یاد تھی، لیکن وہ پیکٹ ذہن سے فراموش ہو چکا تھا۔ تم اس سے دوبارہ بھی ملی تھی نا اسی ایئرپورٹ پہ جب؟ مالا عام سے انداز میں ایک پرانی بات یاد کر رہی تھی۔ مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے، ماہی جلدی سے بولی۔ اسے گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ وہ مالا سے باتیں چھپایا نہیں کرتی تھی، لیکن اب یہ بات کیسے بتائیں؟ وہ ماہر فرید کے ساتھ اس سرکار کو ڈھونڈنا چاہتی تھی، اس کو اپنے خاندان پہ جادو کرنے سے باز رکھنا چاہتی تھی۔ ماہر کے علاوہ کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا تھا اور مالا اسے ایسا کبھی نہیں کرنے دے گی۔ کیا تم اس جادوگر کا اسکیچ بنا سکتی ہو جسے تم نے خواب میں دیکھا تھا؟ اسکیچ سے کیا ہوگا؟ مالا کو حیرت ہوئی۔ شاید میں اسے پہچان لوں، میں ویسے بھی خاندان میں سب کو جانتی ہوتی ہوں۔ کشمالہ کو آئیڈیا برا نہیں لگا۔ شاید اس طرح اسے معلوم ہو جائے گا کہ کون حورِ جہاں بیگم، اور شاید خود اس پر بھی جادو کر رہا ہے۔ فون بند کر کے اس نے اسٹوڈیو کی ساری بتیاں روشن کی، پھر بال گول مول جوڑے میں باندھے اور ان میں برش اٹکا دیا۔ اب وہ اسٹول پہ بیٹھی اور سامنے سٹینڈ پہ کوڑا صفحہ لگایا، پھر پینسل اٹھائی اور اس کو تراشا۔ وہ تیار تھی۔ کورے صفحے کو دیکھتے اس نے آنکھیں بند کی۔ اس کو وہ چہرہ پوری جزیات کے ساتھ یاد تھا۔ اس کی جھریاں، سفید بال، سر پہ بندھا نارنجی رومال، وہ آنکھیں، کہاں دیکھا تھا اس نے اسے پہلے؟ یاد کیوں نہیں آ رہا تھا؟ اس نے آنکھیں کھولی اور پورے نہاماک سے ایک لکیر کھینچنے لگی۔ دفتر ایک جھٹکے سے پینسل کا سکہ ٹوٹ گیا، ساتھ ہی زور سے ہوا چلی۔ کھڑکی کا پٹ پوری قوت سے کھل کے بند ہوا۔ وہ ایک دم سیدھی ہو کے بیٹھی، اطراف میں دیکھا، تمام بتیاں روشن تھیں۔ وہ اکیلی تھی اور باہر رات پھیلی تھی۔ اس نے سر جھٹکا اور پینسل دوبارہ تراشنے لگی، پھر سے کاغذ پہ لکیر کھینچی۔ اوپری شیلف میں رکھا پینٹ کا ایک کارٹن ٹھک سے نیچے گرا، سارا پینٹ فرش پہ بہہ گیا۔ وہ تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی، تھوک نکلا، ادھر ادھر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن کوئی تھا۔ اس نے جلدی سے پینسل رکھ دی، پھر آیت الکرسی پڑھتے ہوئے سر پہ دوپٹہ لیا اور تیزی سے باہر نکلی۔ سیڑھیاں ویران تھی، باہر کے نائٹ بلب جل رہے تھے، لیکن لان کے تمام درخت خاموش کھڑے تھے۔ وہ کسی بھی طرف دیکھے بنا تیز قدموں سے تقریباً بھاگتی ہوئی سیدھی اندر آئی اور اپنے کمرے میں جا کے دم لیا۔ دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کا چہرہ دیکھ چکی ہے اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کو اسکیچ کرے۔ کیوں؟ وہ خوفزدہ تھا اور اسے خوفزدہ کرنا چاہتا تھا۔ میں صبح کے وقت جاؤں گی اور اس اسکیچ کو ضرور مکمل کروں گی، اس نے دل ہی دل میں عزم دہرایا۔ دل ابھی تک زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ اس صبح اس کی آنکھ دیر سے کھلی، شاید دیر تک جاگتی رہی تھی۔ جب سوئی تو وہی خواب پھر سے آیا۔ وہ منحوس شکل کا بچہ مسکرا کے اسے دیکھ رہا ہے، وہ بھاگ رہی ہے اور وہ اس کے تعاقب میں ہے۔ فجر کے قریب وہ سوئی تو اب جاگی۔ بستر سے نکلنے سے پہلے عادتاً موبائل اٹھایا تو زیاد کا میسج جگمگا رہا تھا۔ آج میں آپ کو سرپرائز وزٹ کروں گا۔ وہ نیند سے بھری آنکھوں سے مسکرا دی۔ اس کا میسج کرنا یا اسے ملنے آنا اسے کچھ بھی برا نہیں لگا تھا۔ زیاد کا ظرف بڑا تھا اور اس نے کیا کیا تھا؟ اس کو تقریباً ہاں کہہ کے گھر بلا کے نہ کہہ دی۔ پھر بھی زیاد اس بات کو درمیان میں لائے بغیر اس سے اسی احترام سے بات کرتا تھا۔ اس نے کہا تھا وہ جانے سے پہلے ایک دفعہ اس سے ملنا چاہتا ہے، شاید وہ آج ریسٹورنٹ آئے۔ وہ پیروں کو سلیپرز میں گھسیٹتی بستر سے اٹھی اور بالوں کو گول مول جوڑے میں باندھ لیا۔ ابھی وہ کمرے سے نکلی تھی کہ وقت بھی ماں کی ویل چیئر ڈرائنگ روم سے باہر لاتی دکھائی دی۔ اسے دیکھتے ہی ڈرائنگ روم کی طرف اشارہ کیا۔
آپ کے مہمان آئے ہیں۔ بختوی کے دانت نکل رہے تھے۔ زیادہ ہے؟ وہ مسکرا دی۔ اتنی جلدی سرپرائز دے دیا؟ اور ڈرائنگ روم کی طرف چہرہ موڑا۔ دروازہ نیم تھا۔ بڑے صوفے پہ بیٹھا شخص یہاں سے دکھائی دیتا تھا۔ کشمالہ کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ صوفے پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا شخص اپنے موبائل کی طرف متوجہ تھا۔ سیاہ پینٹ پہ سفید ڈریس، شرٹ پہنے، بال جل سے جمائے، بڑی شیو اور چمکتے سیاہ بوٹس والا آدمی زیاد نہیں تھا۔ نہیں بیٹے، کیف آیا ہے، کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ وہ تیزی سے ماں کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھی اور بے چینی سے ان کا چہرہ دیکھا۔ کچھ کہا اس نے آپ کو؟ اس کی آواز سے چھلکتا خوف چھپ نہیں سکا تھا۔ ہاں بیٹے، اپنی کہانی سنا رہا تھا۔ کیسی کہانی؟ اس نے ماں کے ہاتھ تھام لیے۔ وہ اتنی دیر تک اس سائیکوپیتھ اور خطرناک آدمی کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھی رہی تھی، اسے کیوں معلوم نہ ہو سکا؟ بتا رہا تھا کہ چچا سے ناراضی تھی، لندن میں خاندانی بزنس چھوڑ کے الگ ہو گیا تھا، وقت گزارنے کے لیے تمہاری نوکری کر رہا تھا، اب صلح ہو چکی ہے، چچا سے تو جلد ہی لندن واپس چلا جائے گا۔ معذرت کر رہا تھا کہ پہلے نہیں بتا سکا۔ وہ انہیں دیکھتی رہے گی۔ ماہر فرید کیسے جھوٹے انداز میں سچ بول لیتا تھا، اور ماں وہ ایسے بتا رہی تھی جیسے انہیں اس بات سے فرق ہی نہ پڑا ہو۔ بڑی بی بی پہلے ہی کہتی تھی یہ کسی اچھے گھر کا لگتا ہے۔ بختوی کے چہرے کی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ اس نے ایک کاٹدار نظر ان پہ ڈالی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا رخ ڈرائنگ روم کی طرف تھا۔ آہٹ پہ اس نے نظریں اٹھائی، اسے دیکھ کے ہلکا سا مسکرایا۔ یہ وہ مسکراہٹ تھی جو وہ 1.5 ماہ تک ہر صبح گھر سے نکلتے ہی اپنے کار کے آس پاس دیکھا کرتی تھی۔ دل کو کچھ ہوا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی، آنکھوں میں غصہ اور آواز میں بے بسی تھی۔ کہا تھا نا بات کرنی ہے، تم نے اپنی ورک پلیس پہ آنے سے منع کیا تھا، اور کہاں آتا؟ وہ ٹانگ پہ ٹانگ جما کے بڑے اطمینان سے بیٹھا تھا۔ میز پر چائے کے برتن رکھے تھے اور سارے میں کڑک چائے اور الائچی کی خوشبو پھیلی تھی۔ کشمالہ نے مٹھی بھینچ لی، پھر پلٹ کے ادھ کھلے دروازے کو دیکھا۔ بخت بھی ماں کو واش روم لے کر گئی تھی، وہ ابھی واپس آتی ہی ہوگی، اسے ان کی واپسی سے پہلے اس آدمی کو اپنے گھر سے نکالنا تھا۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ کیا یہ تمہارا ڈیفینس میکانزم ہے؟ سامنا کرنے کے بجائے فرار اختیار کرنا، لڑنے کے بجائے کہیں دور چلے جانا۔ وہ بغور اس کو دیکھ رہا تھا جیسے اس کا مطالعہ کر رہا ہو۔ کشمالہ نے ایک گہری سانس لی، اندر ابلتے غصے کو نیچے دھکیلا، پھر اس کے سامنے والے صوفے پہ بیٹھی۔ مجھے لڑنا آتا ہے کیف، لیکن میں اپنی لڑائیاں سوچ سمجھ کے منتخب کرتی ہوں۔ پھر لڑو مجھ سے، حساب مانگو، میں حساب دوں گا، لیکن وہ نہ کرو جو ظہیر کے ساتھ کیا تھا۔ بغیر سنے یا کہے لڑائی چھوڑ کے مت جاؤ، ظہیر کو درمیان میں مت لاؤ ورنہ پچھتاؤ گے۔ اس نے انگلی اٹھا کے تنبیہ کی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا جو ماہر چونکا، پھر سر چٹکا، ٹانگ سے ٹانگ ہٹائی اور قدرے آگے ہوا۔ میں صرف تم سے ایک دفعہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی آواز دھیمی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ ماہر نے ہلکے سے کندھے اچکائے۔ جو تم کہو گی وہی ہوگا، لیکن میری بات سننے کے بعد۔ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ درمیان میں میز پر رکھی ٹھنڈی چائے اور الائچی کی خوشبو حائل تھی۔ میں کہوں میری زندگی سے چلے جاؤ تو ایسا کرو گے؟ ایک لمحے کی دیر کیے بغیر چلا جاؤں گا۔ وہ چند لمحے کے لیے کچھ بول نہیں سکی۔ وہ اسی سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ میں پیچھے بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں کشمالہ بی بی، نہ میں بار بار صفائیاں دیتا ہوں، لیکن ایک دفعہ انگلش شہادت اٹھا کے دکھائی، ایک دفعہ میں اپنی صفائی ضرور دوں گا۔ کب اور کہاں یہ تم طے کرو گی۔ ویل چیئر کے پہیوں کی آواز پہ ماہر نے چہرے پہ مسکراہٹ طاری کر لی اور پیچھے ہو کے بیٹھ گیا۔ بخت بھی ماں کی ویل چیئر دھکیلتی اندر آ رہی تھی۔ آپ کے گھر میں فیملی فوٹوز نہیں لگے ہوئے؟ وہ چہرہ دائیں بائیں گھماتے ہوئے سرسری انداز میں بولا۔ غالباً ان کے جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ یہیں سے ٹوٹا تھا۔ ماں کو پسند نہیں ہے، کہتی ہیں تصویریں لگانے سے گھر میں فرشتے نہیں آتے، لیکن وہ انہی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شیاطین پھر بھی آ جاتے ہیں۔ شیاطین ہر جگہ ہے کشمالہ بی بی، بس پہچاننے میں وقت لگتا ہے۔ وہ مسکرایا، انداز میں ڈٹائی تھی۔ اس کو ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ کشمالہ نے ایک گہری سانس اندر کھینچی، پھر اسی کے انداز میں پیچھے ہو کے بیٹھی اور ٹانگ پہ ٹانگ جما لی۔ ماں بتا رہی تھی کہ تم انہیں اپنی فیملی کے بارے میں بتا رہے تھے۔ اب کہ وہ بولی تو آواز ٹھنڈی تھی۔ تمہارے والد کی ڈیتھ کا سن کے مجھے بہت افسوس ہوا تھا۔ ہاں بیٹے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، ماں نے خلوص سے دل سے دعا دی۔ ماہر نے سر کو ہلکا سا خم دیا جیسے تعزیت وصول کی ہو۔ لیکن تمہارے ایک دوسرے فادر بھی تو تھے نا؟ سادگی سے پلکیں جھپکا کے پوچھا۔ کچھ تھا جو ماہر فرید کے چہرے میں پل بھر میں بدل گیا۔ مسکراہٹ غائب ہوئی، آنکھوں میں بہت کچھ ابھر کے ڈوبا۔ سنا وہ بہت اچھے انسان تھے، تم دونوں بھائیوں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ وہ جوڑے سے نکلی ایک لٹ انگلی پہ لپیٹ رہی تھی۔ ان کی بھی ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی تھی نا؟ تم ان کو بہت مس کرتے ہوگے۔ بہت زیادہ، وہ دبی آواز میں بڑبڑایا۔ مٹھیاں بھنج لی، ایک دم کمرے میں گھٹن بڑھ گئی، اسے ہوا چاہیے تھی۔ ماں نے چیڑھا موڑ کے کشمالہ کو تعجبی نظروں سے گھورا، لیکن وہ کہے جا رہی تھی، سنا ہے تمہارے اسٹیپ فادر؟ وہ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا، کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی۔ میں تم سے ملنے ریسٹورینٹ آؤں گا دوپہر میں، اوکے؟ ایک کاٹدار نظر اس پہ ڈالی۔ وہ پہلی دفعہ ہلکا سا مسکرائی، بیٹھے بیٹھے کندھے اچکائے، شور، پھر زیر لب بڑبڑائی، پچھتاؤ گے۔ وہ جو ماں کو جھک کے خدا حافظ کہہ رہا تھا پھر سے چونکا، ایک نظر اسے دیکھا۔ چھٹی حس نے سرخ بتی جلائی اور بجھائی۔ کچھ تھا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ بیٹے آتے جاتے رہا کرو، یہ تمہارا اپنا ہی گھر ہے، ماں اس کو اپنے ازلی مہمان نواز انداز میں کہہ رہی تھی۔ خدا حافظ کیف، وہ پیچھے سے پکار کے بولی، پھر رکی۔ یا ماہر، جو بھی نام تم آج کل استعمال کر رہے ہو۔ اس نے جاتے جاتے بس ایک خاموش نظر اس پہ ڈالی اور باہر نکل گیا۔ حورِ جہاں بیگم نے خفگی سے اپنی بیٹی کو دیکھا جو سینے پہ بازو لپیٹے بیٹھی ان سے زیادہ خفا لگ رہی تھی۔ مسکراہٹ اب غائب ہو گئی تھی۔ اس کو سوتیلے باپ کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کس کو پسند ہوتا
ہوتا ہے یہ رشتہ، اور آپ کو کیا ضرورت تھی اس کی اتنی خاطر کرنے کی؟ میں نے اسے کسی وجہ سے نوکری سے نکالا تھا۔ تم تو کہہ رہی تھی اس نے خود استعفیٰ دیا تھا۔ میرے الفاظ نہ پکڑے، وہ جھنجھلا کے اٹھی اور باہر نکل گئی۔ صبح ہی صبح سارا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ زیاد کا سرپرائز ریسٹورنٹ میں موجود تھا۔ وہ جیسے ہی مین ہال میں داخل ہوئی، لبوں پہ خود بخود مسکراہٹ بکھر گئی۔ ماہر فریز سے ملاقات کی ساری کلفت دور ہونے لگی۔ آنسوؤں سے لبریز شیشے کی دیوار کے ساتھ ایک میز پر 4 افراد بیٹھے تھے، ان میں سے ایک زیاد بھی تھا۔ وہ چاروں اپنے سامنے کافی، چند کاغذ اور لیپ ٹاپس کھولے بیٹھے گفتگو میں مصروف تھے۔ یقیناً زیاد کی کوئی ورک میٹنگ چل رہی تھی جسے اس نے مالا کے ریسٹورنٹ میں منعقد کیا تھا۔ وہ اسی دیوار کے ساتھ بیٹھے تھے جسے وہ پینٹ کر رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے آگے آئی اور دیوار کے ساتھ اپنا میٹ بچھایا، پھر زمین پہ بیٹھی اور اپنے رنگ سامنے پھیلا لیے۔ سر پہ سبز سلک کا رومال باندھے وہ مسکرا کے چہرہ جھکائے اپنے رنگ مکس کرنے لگی۔ پھر نگاہیں اٹھائی تو شیشے کی دیوار میں پیچھے بیٹھے زیاد کا عکس دکھائی دیا۔ وہ کریم کلر کی پولو شرٹ میں ملبوس اسے ہمیشہ کی طرح ہینڈسم لگ رہا تھا۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے وہ بریفنگ دے رہا تھا۔ جب نظر کشمالہ کی پشت پہ پڑی، وہ ان کے سامنے ہی زمین پہ بیٹھی تھی۔ زیاد کے لبوں پہ مسکراہٹ ابھری جسے اس نے فوراً سے سنجیدگی میں بدل دیا۔ اب اس کے سامنے بیٹھا آدمی کچھ کہہ رہا تھا۔ بظاہر اس کی بات دھیان سے سنتے ہوئے زیاد سلطان نے موبائل اٹھایا اور چند بٹن دبائے۔ وہ جو پلیٹ پہ رنگ ڈال رہی تھی، موبائل کی تھرتھراہٹ پہ مسکرا دی۔ جانتی تھی کس کا میسج ہو سکتا ہے۔ ایک پوٹینشیل کلائنٹ سے میٹنگ میں ہوں، دعا کیجیے گا یہ ہماری کمپنی کو اپنے کمپین کے لیے ہائر کر لے۔ کشمالہ کی انگلیاں کی پیڈ پہ چلنے لگی۔ اور اتفاق سے آپ کے کلائنٹس نے آپ کو میری ورک پلیس پہ مدعو کر لیا؟ نہیں، میں نے خود یہاں میٹنگ رکھی تھی تاکہ آپ سے ملاقات بھی ہو جائے۔ زیاد سلطان کا جواب ہمیشہ کی طرح سچا اور صاف تھا۔ کوئی ٹیڑھ نہیں، کوئی کہانی نہیں۔ اس نے مسکرا کے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ وہ سنجیدگی سے اب ان افراد کے سامنے ایک آئیڈیا پچ کر رہا تھا۔ گائے بگائے میز پہ رکھی موبائل اسکرین پر بھی نظر ڈال لیتا۔ وہ اس کی طرف پشت کیے زمین پہ بیٹھی اپنے رنگوں میں مصروف تھی۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ آپس میں بات کر رہے ہیں۔ ڈیجیٹل میڈیا کمپین کے لیے آپ کی اسٹریٹجی میں ایسا کیا ہوگا جو دوسری پی آر کمپنی سے مختلف ہوگا؟ اس کا مہمان سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا، کیونکہ انم میڈم موسم بہار کی کلیکشن کو لے کر بہت ٹچی ہیں۔ وہ عام کپڑا نہیں بناتی، وہ بہترین لگژری ایڈٹ کر لا رہی ہیں، اس لیے انہیں کسی کا آئیڈیا پسند نہیں آ رہا۔ ابھی گرمیاں ختم نہیں ہو اور کپڑوں کے برانڈز اب اگلی موسم میں بہار کی تیاری کر رہے ہیں۔ کمپٹیشن۔ کشمالہ نے مسکرا کے سر جھٹکا اور برش کے بالوں میں پینٹ پھنسایا۔ دفتر وہ چونکی۔ انم، پھر پلٹ کے ان افراد کو غور سے دیکھا۔ کیا یہ انم پرویز کا کلوتھنگ برانڈ ہے؟ اس کی انگلیوں نے تیزی سے موبائل پہ پیغام لکھا۔ زیاد کی اسکرین چمکی تو اس نے ایک نظر پیغام کو دیکھا، پھر ہلکے سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ سامنے شیشے کی دیوار میں اس کا عکس دیکھ سکتی تھی۔ لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے برش رکھ دیا اور تیزی سے ٹائپ کرنے لگی۔ ادھر زیاد کہہ رہا تھا، ڈیجیٹل میڈیا کمپین 2 طرح سے چلائی جاتی ہے، ایک انفلوئنسر مارکیٹنگ اور دوسری۔ موبائل کی اسکرین دوبارہ روشن ہوئی تو اس نے گفتگو کی رفتار سست کرتے ہوئے اسکرین کو دیکھا، پھر ہلکا سا چونکا جیسے متذبذب ہوا ہو۔ یو نو واٹ، میرا خیال ہے آپ کی باس انم میڈم تمام آئیڈیاز کو اس لیے ریجیکٹ کر رہی ہیں کیونکہ وہ بتا نہیں رہی کہ انہیں کیا چاہیے۔ وہ آہستہ آہستہ بول رہا تھا، کن اکھیوں سے اسکرین پر کھلے ایک ایک سطر کے نئے میسیجز کو وہ بھی دیکھ رہا تھا۔ کشمالہ چہرہ جھکائے مسکراتے ہوئے ٹائپ کر رہی تھی۔ کیا مطلب؟ سامنے بیٹھے آدمی نے پہلو بدلا۔ میں اپنا ہوم ورک کر کے آیا ہوں۔ آج سے 4 سال پہلے انم نے وک ٹاورز میں ایک شاپ کھولی تھی۔ اس میں وہ اعلان اور ثانیہ مسکاٹیا کے کپڑے سٹاک کرتی تھی۔ اصل برانڈ پہ آرٹیکلز ختم ہو جاتے لیکن انم کے پاس دستیاب ہوتے۔ یہ کپڑے لاہور کے ایلیٹ میں ہاتھوں ہاتھ بک جاتے تھے۔ انم ایڈوانس پیمنٹ لیتی تھی لیکن ان کا بزنس ماڈل سسٹینیبل نہیں تھا، اس لیے 2 سال بعد ایک اسکینڈل بنا تھا۔ ایک غیر آرام دہ سی کیفیت اس ٹیبل پہ چھات دی گئی۔ یہ تب ہوا جب انم نے بہت سے آرٹیکلز انڈیا بھیجنا شروع کر دیے۔ تھینک یو، اس نے رک کے ویٹر سے کہا جو اب تازہ کافی کپ ان کے سامنے رکھ رہا تھا۔ لاہور کی بہت سی آنٹیز، زیاد نے 2 انگلیوں سے کوٹ کا اشارہ کیا، کو پیمنٹ کرنے کے باوجود جب کپڑے نہیں ملے تو انہوں نے ایک دن انم کی شاپ پہ حملہ کیا۔ بہت گالم گلوچ اور لڑائی ہوئی۔ ان افراد نے ایک دوسرے کو دیکھا لیکن کہا کچھ نہیں، خاموشی سے کافی کے کپ اپنی طرف کھسکائے۔ چمچوں کے کان سے ٹکرانے کی آواز آئی۔ آخر میں انم نے سب کے پیسے واپس کیے۔ آرٹیکلز وہ پہلے ہی دگنی پرائس پہ انڈیا بیچ چکی تھی۔ اس حملے کی ویڈیو کہیں لیک نہیں ہوئی کیونکہ انم کے والد ایک بااثر آدمی ہے، لیکن اس واقعے نے انم کی کریڈیبلٹی بہت خراب کی۔ ہم نے سب کے پیسے واپس کر دیے تھے۔ سارا مسئلہ ری اسٹاک کا تھا۔ برانڈز ہمیشہ، میں ان کو جج نہیں کر رہا، اپنے آئیڈیا کی بنیاد بتا رہا ہوں۔ زیاد سلطان نے نرمی سے ان کی بات کاٹی، پھر نظر اسکرین پہ ڈالی۔ اس پہ ایک کے بعد ایک میسج ابھر رہا تھا۔ اس نے گہری سانس لی۔ انم نے اس کے بعد 2 دفعہ اپنی لائن لانچ کی ہے۔ دونوں دفعہ انہوں نے سارا سٹاک بیچ لیا، لیکن لاہور کی آنٹیز اپنی کٹی پارٹی میں آج بھی انم کو گوسپ کا موضوع بناتی ہے۔ انم کو کوئی آئیڈیا اس لیے نہیں پسند آ رہا کیونکہ وہ اپنی کلیکشن صرف بیچنا نہیں چاہتی، ان کی اپنی کھوئی ہوئی کریڈیبلٹی واپس چاہیے۔ اور آپ کے پاس اس کے لیے کیا پلان ہے؟
ज़ियाद सुल्तान ने 1 मिनट के लिए अपना फ़ोन उठाया, सामने मौजूद चैट खोली, संजीदा चेहरे के साथ वहाँ लिखी चंद सतूर पढ़ी, फिर अपने लैपटॉप को देखा। वहाँ एक प्रेजेंटेशन उसकी मुंतज़िर थी। किन अँखियों से उसने शीशे की दीवार को देखा। वो उसके अक्स को देख रही थी, उसके होंठ बिना आवाज़ के हरकत किए, ट्रस्ट मी। और ज़ियाद सुल्तान ने कशमाला मुबीन पे एतमाद करने का फ़ैसला कर लिया। उसने लैपटॉप स्क्रीन फोल्ड कर दी और संजीदगी से उनकी तरफ मतवज्जे हुआ। हम इस कैंपेन के लिए खूबसूरत चेहरों और गोरी रंगत वाली मॉडल्स नहीं लेंगे। हम इंक्लूसिविटी पे मबनी कैंपेन चलाएंगे। हमारी मॉडल्स आम लड़कियां होंगी जिनकी रंगत, उसने थूक निकला, सांवली होंगी। उनके फिगर्स परफेक्ट नहीं होंगे, वो दुबली भी होंगी और फरबा भी। उनके चेहरे साफ भी होंगे और उन चेहरों पे एक्नी भी होगी, ताकि हर वो लड़की जो खुद को नामुकम्मल समझती है उसको लगे कि अनम के बनाए कपड़े उसके लिए हैं, वो उनको पहन के खूबसूरत दिख सकती है। कशमाला ने मुस्कुरा के फ़ोन वापस रख दिया। उसकी बेतुजी के बाइस बुर्श के बालों में फंसा रंग जम रहा था। उसने बुर्श को पानी के प्याले में डुबोया, रंग घुलने लगा, बाल नरम हुए, वो फिर से नया रंग बनाने लगी। लबों से मुस्कुराहट जुदा नहीं हो रही थी। दाल चीनी और कॉफ़ी की महक धीरे धीरे ख़त्म होती गई। गुफ्तगू दम तोड़ गई और वो लोग उठ गए। उसे अपने करीब आते कदम सुनाई दिए, फिर 2 जूते नजर आए। वो मगन अंदाज में पेंट किए गई, यहाँ तक कि वो उसके साथ ज़मीन पे बैठा। कहाँ से आते हैं आपको ऐसे आइडियाज़? वो सताइशी अंदाज में पूछ रहा था। कशमाला ने चेहरा मोड़ के उसे देखा। ग्लास वॉल से आती धूप में उसके साथ बैठा बहुत ममनून लग रहा था। आइडियाज़ ही हैं मेरे पास, इन पे अमल करने के लिए बहुत सा पैसा नहीं है। आप अनम को कैसे जानती हैं? लाहौर के एंटरप्रेन्योर्स एक दूसरे को जानते होते हैं। अनम की कहानी सबको मालूम है। उसने मुस्कुरा के शाने अचका दिए। मेरे बॉस बहुत खुश होंगे। वो घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे बैठा था, चेहरा खुशी से तिमतिमा रहा था। वो भी पूरे दिल से मुस्कुरा दी। फिर एक चुभन सी महसूस हुई, एक फांस के ना निकलने की चुभन। आई एम सॉरी। ज़ियाद के अब्रू अचंभे से इकट्ठे हुए। किस चीज़ के लिए? आपको मालूम है किस चीज़ के लिए? वो धीमा सा मुस्कुराया। क्या मैं बुक्स पालने वालों में से लगता हूँ? सब्ज रुमाल वाली लड़की ने मुस्कुरा के दाएं बाएं गर्दन हिलाई। धूप से उसकी आंखें सुनहरी लग रही थी। जो बात शुरू ही नहीं हुई उसके ख़त्म होने का क्या अफसोस करना। हम कज़न तो हैं ही, अच्छे दोस्त भी बन सकते हैं। उसने मुस्कुरा के सर हिला दिया। जी हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। मर्द और औरत कभी दोस्त नहीं बन सकते। माँ की आवाज़ किसी नश्तर की तरह दिमाग में चुभी, लेकिन कशमाला ने उसे झटक दिया। पुराने ज़माने की बातें। अरे हाँ, कल मैं रेस्टोरेंट आया था बुकिंग करवाने, तो स्टाफ ने बताया कि आज आपकी सालगिरह। मैं आपके लिए कुछ लाया था। वो याद करते हुए उठ खड़ा हुआ। वो हल्का सा हंसती और उसे बाहर जाते देखती रही। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो उसके हाथ में एक शॉपिंग बैग था। वो वापस उसके साथ ज़मीन पे बैठा और बैग दरमियान में रखा। आपने बताया था कि आपको जूते पसंद है, मुझे ये अच्छे लगे, कुछ दिन पहले लिए थे, आज देने का मौका बन गया। कशमाला ने मुस्कुरा के बैग में हाथ डाला। अंदर चॉकलेट्स का एक बॉक्स था और साथ एक जूतों का डब्बा। स्याह खुद से, सादा मगर बहुत खूबसूरत। मैं खुद से नहीं पहनती लेकिन ये ज़रूर पहनूंगी, थैंक यू। लेकिन उसने मुस्कुराहट दबाई। आज मेरी सालगिरह नहीं है। ज़ियाद ने ना समझी से उसे देखा। स्टाफ ने बताया था कि आपके डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक आज आपकी सालगिरह है। मेरे डॉक्यूमेंट्स पे मेरी सालगिरह गलत लिखी है। बर्थ सर्टिफिकेट पे गलत दर्ज हो गई थी और फिर O लेवल्स तक बदली नहीं जा सकी। बाद में सारे डॉक्यूमेंट्स इसी तारीख पे बनते गए। अब क्या तब्दील करवाती? यानी उस सब का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ज़ियाद ने अफसोस से उसके हाथ में पकड़े जूतों को देखा। तारीख से क्या होता है? सालगिरह किसी भी दिन मनाई जा सकती है और ये जूते बहुत खूबसूरत है। स्याह रंग वैसे ही मुझे पसंद है, हर एक को नहीं होता। वो उदासी से मुस्कुराया। वो दोनों शीशे की दीवार के साथ बैठे थे। धूप सीधा उनके ऊपर पड़ रही थी, लेकिन AC की ठंड के बायस वो बेज़र लग रही थी। आपको दूर अंदर अब भी अपनी रंगत का कम्प्लेक्स है ज़ियाद। वो जूते वापस पैक करने लगे। अंदाज सादा था। ज़ियाद की गर्दन में गिल्टी से उभर के मालूम हुई, शायद एक ज़माने में मुझे भी अपने चेहरे का कम्प्लेक्स था। अब की दफ़ा हैरान होने की बारी ज़ियाद सुल्तान की थी। उसने बेयकीनी से कशमाला मुबीन के खूबसूरत सफ़ेद चेहरे को देखा। नामुमकिन, मेरे चेहरे पे बहुत एक्नी थी और मैंने उसकी वजह से बहुत तकलीफ उठाई थी। उसने सर झुकाया। लहजे में किरचियाँ से उभरी। लेकिन फिर मैंने खुद को इस कम्प्लेक्स से निकाला, एक्नी का इलाज कराया। कहीं दूर अंदर मैं अब भी खौफजदा हूँ कि वो वापस ना आ जाए। मैं हर सुबह उठ के अपना चेहरा देखती हूँ। मैं पूरी तरह खुद को अपनी रंगत के कम्प्लेक्स से नहीं निकाल पाया। हालांकि अब मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचता, लेकिन मेरे अब्बू और सर झुकाए ये सब कहते हुए काम इंसान लगा था उसके अपने जैसा। मेरी माँ की रंगत के बाद से उनको सारी उम्र मेरे वाले से बातें सुननी पड़ी थी। अब्बू खूबसूरत थे, गोरे और खूबसूरत। अम्मी से उनकी शादी ज़बरदस्ती हुई थी। अम्मी ने अपने रंग की वजह से बहुत तकलीफ सही है। वो अब सामने शीशे की दीवार पे पेंट हुए आंसू देख रहा था। मेरी माँ बहुत साबिर और समझदार औरत है कशमाला। उनकी सारी ज़िंदगी का महवर मैं ही हूँ और वो अपने लिए नहीं मेरे लिए जीती हैं। मैं एक ज़माने में खुद को बदसूरत समझता था, पूरी तरह ना सही, लेकिन जितना भी मैं उस कम्प्लेक्स से निकला हूँ अम्मी की वजह से निकला हूँ। उन्होंने ही मेरी शख्सियत बनाई है। वो तहीर से उसे देखेगी। क्या इतने पुरकशिश आदमी को भी अपनी शख्सियत का कम्प्लेक्स हो सकता था? कैसी हैं आंटी? ज़ियाद ने एक ठंडी सांस बाहर खारिज की। कोई अजीब सी बीमारी उनको अपनी लपेट में लिए हुए है। समझ में नहीं आता क्या करूं। ऐसा लगता है कोई कर्स है जो हमारे ख़ानदान का पीछा कर रही है। शायद वो कर्स मैं हूँ। मेरी वजह से आपके ऊपर कोई जादू कर रहा है। उसने दिल में सोचा, कहा नहीं। वो ज़ियाद को बताना चाहती थी कि उसने ख्वाब में ज़ियाद की तस्वीर पे भी खून देखा था।
اس کے انکار کی وجہ صرف ماں کی صحت نہیں تھی، وہ جادو بھی تھا جو کشمالہ سے جڑے ہر انسان کو اپنی لپیٹ میں لے لگا۔ اس کے قریب رہ کے ضیاء سلطان کو صرف نقصان ہوگا۔ نگینہ بیگم کی طبیعت تب سے خراب رہنے لگی تھی جب سے انہوں نے زیاد اور مالا کے رشتے کا سوچا تھا، لیکن وہ یہ سب بتا کے اسے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آپ واپس کب جا رہے ہیں؟ سوال ابھی لبوں میں ہی تھا جب اسے ایک احساس ہوا، ایک احساس جو پہلے سے ہی ہو جاتا ہے، کسی کے اندر آنے سے پہلے، کسی کے آپ کو دیکھنے سے پہلے، کسی خواب، کسی کیفیت میں۔ کشمالہ نے چہرہ مین ہال کے داخلی حصے کی طرف موڑا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ زیاد کچھ کہہ رہا تھا لیکن وہ سن نہیں رہی تھی، وہ وہیں دیکھتی رہی، 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ، گھڑی کی ٹک ٹک، اور پھر وہ اندر داخل ہوا۔ موبائل پہ بٹن دباتے وہ متلاشی نظروں سے اطراف میں دیکھ رہا تھا، اور اس کو دفتر ماہر کے قدم زنجیر ہوئے نظریں شیشے کے دیوار کے ساتھ بیٹھے 2 چہروں پہ جا رکی۔ ایک زخمی سا تاثر بھوری آنکھوں میں ابھرا، جسم کے سارے اعصاب تن گئے۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر الٹے قدموں پلٹ گیا، جیسے کوئی فلم ریوائنڈ ہو جاتی ہے، جیسے وہ وہاں آیا ہی نہ تھا۔ موبائل کی تھرتھراہٹ پہ وہ چونکی۔ زیاد اب بھی کچھ بتا رہا تھا مگر اس کا ذہن بڑھ چکا تھا۔ میں سامنے ایک کیفے میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ ایک نیا نمبر تھا، انگلینڈ کے کوڈ 44 والا واٹس ایپ نمبر، یقیناً ماہر فرید کا اصل نمبر۔ وہ بات کرنا چاہتا تھا اور بات تو اسے بھی کرنی تھی۔ زیاد مجھے کہیں پہنچنا تھا، بس ایک چھوٹا سا کام ہے۔ اوہ میں ڈراپ کر دوں؟ میرے پاس کمپنی کی کار ہے۔ وہ وقت دیکھتے ہوئے زمین سے اٹھ کھڑا ہوا، لباس کی نادیدہ گرد جھاڑی۔ نہیں، مجھے یہ خود ہی کرنا ہوگا۔ اس نے زیاد کی دی چاکلیٹس اور جوتے وہیں اپنے سامان کے ساتھ رکھ دیے۔ اسے ماہر فرید سے ملاقات میں زیادہ دیر نہیں لگنی تھی۔ جس ریسٹورینٹ میں وہ اس کا انتظار کر رہا تھا وہ ایک چھوٹا سا بریک فاسٹ کیفے تھا۔ اونچی چھت سے فانوس لٹک رہے تھے، دیواروں پہ ماڈرن گرافٹس بنی تھی اور سارے میں انگریزی ناشتے کی خوشبو پھیلی تھی۔ یہاں ابھی ناشتہ اور برنچ چل رہا تھا۔ سبز رومال اور ڈھیلے ڈھالے کرتے ٹراؤزرز والی لڑکی سنجیدہ چہرے کے ساتھ اندر داخل ہوئی اور سیدھی لکڑی کے زینے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے دوپٹہ گردن میں مفلر کی طرح لے رکھا تھا اور پرس کا اسٹرپ ایک کندھے سے گزار کے دوسرے پہ لٹک رہا تھا۔ وہ آج غصے میں نہیں تھی، وہ پرسکون تھی۔ پلائی منزل کی روشنیاں مزید مدم تھی، خوابناک سا ماحول بنا ہوا تھا۔ وہ ایک کونے والی میز پہ بیٹھا تھا، اس کے ساتھ گلاس وال تھی جہاں سے نیچے سڑک اور سامنے ریسٹورینٹوں کی قطار نظر آتی تھی۔ اسے دور سے نظر آتے دیکھ کے اٹھ کھڑا ہوا، وہ چلتی اس کے عین سامنے آ رکی۔ اب ان دونوں کے درمیان صرف لکڑی کی ایک میز تھی۔ وہ دونوں کتنے عرصے بعد یوں آمنے سامنے تھے۔ مالا نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ کیا یہ وہی شخص تھا جو اس کے ہینڈ بیگز اٹھا لیتا تھا، اس کے لیے کار کا دروازہ کھولتا تھا، بیٹھنے سے پہلے اس کے لیے کرسی کھینچتا تھا؟ شاید نہیں، یہ کوئی اور تھا۔ اس کا لباس بھی الگ تھا اور کلاس بھی۔ یہاں بیٹھو، تحمل سے میری بات سنو۔ ماہر آگے بڑھا اور ایک کرسی کھینچی، پھر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مالا نے اس کے ہاتھوں کو دیکھا جو کرسی کے دہانے پہ جمے تھے۔ شاید یہ وہی تھا۔ میں معافی مانگنے نہیں آیا، جانتا ہوں تم مجھے معاف نہیں کرو گی۔ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے، میز کے وسط میں ایک ادھ پیے کافی کپ کے ساتھ ایک مصنوعی پودا رکھا تھا۔ زرد روشنی میں اس کے پتے بھورے لگ رہے تھے۔ میں صرف صفائی دینے آیا ہوں، کیا تم میری صفائی سن سکتے ہو؟ کشمالہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کی نظریں پودے کے پتوں پہ تھی، ان پہ ہلکی ہلکی سی گرد جمی تھی۔ میری ایک بہن ہے ہلال شمس، وہ لاپتہ ہے، میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ یاد ہے میں نے تمہیں اس کی تصویر دکھائی تھی؟ وہ اگلے چند منٹ بولتا رہا، مختصر فکرے، تکلیف سے لیا گیا نام۔ ہلال اس کے لیے کیا تھی اور وہ کیسے کھوئی تھی؟ وہ چہرے پہ ایک ہی جیسے تاثرات لیے سنے گئے۔ میرا دشمن بہت حساس ہے، وہ میری ہر حرکت سے آگاہ ہوتا ہے۔ میں نے وہ لائٹر تمہارے پرس میں نہیں رکھا تھا، یہ اس نے کیا۔ میری بہن اس کے پاس ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ میں اس تک پہنچوں۔ وہ کچھ نہیں بولی، پودے سے نظریں اٹھا کے اسے دیکھنے لگی۔ ہاں میں نے جھوٹ بولے ہیں، لیکن میں نے ہمیشہ تمہاری حفاظت کی، میں نے کبھی تمہیں نقصان نہیں پہنچایا، میں تمہارے تعاقب کار نہیں ہوں، کوئی اور ہے جو۔ وہ بولتے ہوئے اس کے تاثرات کو بغور دیکھ رہا تھا، جیسے اسے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ ٹیک لگا سینے پہ بازو لپیٹے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں میرا یقین نہیں آیا نا؟ وہ زخمی سے مسکرایا۔ کسی کو ماہر فرید کا یقین نہیں آتا۔ تم نے مجھے کبھی نقصان نہیں پہنچایا؟ پہلی دفعہ بولی، اس کی آنکھوں میں دیکھ کے کچھ تھا وہاں جو وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ہاں، وہ صاف گوئی سے بولا۔ کیا تم نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا؟ اس کی آواز بلند ہوئی۔ نہیں کشمالہ۔ کچھ تھا جو کشمالہ مبین کی آنکھوں میں چھن سے ٹوٹا تھا۔ میں نے تمہیں سچ بولنے کا دوسرا موقع دیا تھا، کہ اب اس لیے نہیں کہ تمہیں معاف کر دوں، بلکہ اس لیے کہ شاید میرے دل میں تمہاری نفرت کچھ کم ہو سکے، لیکن نہیں۔ وہ تعصب سے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ وہ چونکا، کچھ تھا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ کیا مطلب؟ تم نے میرا ریسٹورینٹ کیوں خریدا؟ وہ دبا دبا سا گھرائی۔ وہ سناٹے میں رہ گیا۔ اوشن؟ میں نے اسے نہیں، میں نے کہا تھا ظہیر کو درمیان میں مت لاؤ، پچھتاؤ گی۔ ماہر پہ جمی اس کی آنکھیں گلابی پڑ رہی تھی۔ تمہارے جانے کے بعد میں نے ظہیر سے بات کی تھی، اتنے ماہ بعد میں نے سوچا کہ میں اس سے پوچھوں تو صحیح کہ اس نے اوشن، میرا اوشن کیوں بچا؟ میرے کہتے ہوئے اس نے سینے پہ انگلی رکھی، آنکھوں کے کناروں پہ آنسو اٹکے تھے۔ اور جانتے ہو مجھے کیا معلوم ہوا؟ کہ وہ اوشن جس کو میں نے اپنی زندگی کے 5 سال دیے، اسے تمہاری انویسٹمنٹ ہولڈنگ کمپنی نے ایک لبنانی فوڈ چین کو بیچ کے دیا تھا۔
وہ بالکل ساکت بیٹھا تھا۔ مالک۔ اور پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ تمہارے چچا عبد المالک فرید اس روز مجھ سے خود کیوں نہیں ملے تھے۔ انہوں نے تمہارے بھائی کو مجھ سے ملنے کیوں بھیجا تھا؟ تاکہ میں انہیں پہچان نہ جاؤں، اور اس لبنانی گروپ کے ساتھ اوشن میں آتے رہتے تھے۔ یہ سب تمہارا پلان تھا مجھے جاب لیس کرنے کا۔ میں فرید ہولڈنگ نہیں چلاتا، وہ آگے اور تیز لہجے میں بولا، وہ کمپنی مالک چلاتا ہے۔ میں نے اس بارے میں بھی معلوم کروایا، اس کمپنی کے CEO تم ہو کیف، صرف تم۔ ہماری کمپنی ساری دنیا میں انویسٹمنٹس کرتی ہے۔ میں اوشن کی ڈیل کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ میز پہ رکھی اس کی مٹھیاں بھن چکی تھی، آواز میں بے بسی تھی، غصہ تھا۔ تمہارے دستخط ظہیر کے اس کانٹریکٹ پہ موجود ہیں۔ مالک مجھ سے ہر مہینے 200 کاغذ سائن کرواتا ہے۔ کشمالہ میں ہر کاغذ نہیں پڑھتا، یہ پرانی بات ہوگی۔ اس کا دماغ چکرا رہا تھا، لیکن بظاہر اس نے آواز ہموار رکھی۔ اس نے افسوس سے اس کے دیکھ کے نفی میں سر ہلایا۔ تم جانتے ہو وہ ریسٹورینٹ میرے لیے کیا تھا؟ وہ میری پوری ورک لائف تھا، وہ میرا خواب تھا۔ تم نے اسے مجھ سے چھین لیا کیف۔ تمہارے دھوکے نے مجھے غصہ دلایا تھا، لیکن اس بات نے مجھے تم سے نفرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ اب تم مجھے یہاں آ کے اپنی بہن کی کہانی سنا کے سمجھتے ہو کہ میں پھر سے بے وقوف بن جاؤں گی؟ نہیں کیف، تم نے مجھ سے اوشن بھی چھینا اور میرا انسانوں پر سے اعتبار بھی۔ تمہیں نوکری سے ظہیر نے نکالا تھا، میں نے نہیں۔ شاید تمہیں جاب کرنے سے پہلے ایک کانٹریکٹ سائن کرنا چاہیے تھا۔ اپنی بے وقوفی پہ میری کمپنی کو الزام مت دو۔ ظہیر نے اپنی مرضی سے ریسٹورینٹ بیچا، گن پوائنٹ پہ نہیں۔ کشمالہ کا چہرہ سرخ ہوا، لیکن اس نے لب بھینچ لی۔ یہ الفاظ کہتے وہ جانتا تھا وہ حالات کو کس طرف لے جا رہا ہے، لیکن کیا فرق پڑتا تھا؟ وہ اب اس کا یقین نہیں کرے گی۔ کیا نیا تھا اس میں؟ تم نے کہا تھا اگر میں کہوں کہ میری زندگی سے چلے جاؤ تو ایسا ہی کرو گے۔ وہ پرس کی اسٹرپ کندھے پہ پہننے لگے، اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ تم واقعی یہی چاہتی ہو؟ اس نے ان بھوری آنکھوں میں دیکھا اور اس بات میں سر ہلایا۔ میں یہی چاہتی ہوں، تم میری زندگی سے چلے جاؤ، اتنی دور کہ ہمارے راستے کبھی نہ ٹکرائیں۔ وہ اسے دیکھ کے رہ گیا۔ سبز آنکھوں والی لڑکی کے ہر انداز میں بے اعتباری تھی۔ مالک، یہ تم نے کیا کیا؟ میں اوشن کے بارے میں کچھ نہیں جانتا مالا۔ اب کہ اس کی آواز دھیمی تھی۔ اب آسمان سے فرشتے اتر کے گواہی دے تب بھی میں تمہارا اعتبار نہیں کروں گی ماہی۔ تم میری نظر میں ایک برے انسان تھے اور رہو گے، اور یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ میں نے تمہیں بہت دفعہ کہا تھا کہ میرا اعتبار مت توڑنا، کیونکہ مجھے معاف کرنا نہیں آتا۔ ایک آنسو پلک سے ٹپکا اور گال پہ لڑک گیا۔ یہی ہے میرا ڈیفینس میکانزم۔ میں لڑائی کر کے صلح نہیں کیا کرتی۔ میں ایسے لوگوں کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے دور کر دیتی ہوں جو مجھے تکلیف دیتے ہیں۔ ختم۔ ڈیلیٹ ڈیلیٹ ڈیلیٹ۔ اس نے اس بات میں ہلایا، پھر ہتھیلی کی پشت سے رخسار رگڑا۔ تمہاری بدگمانی کی دیوار بہت اونچی ہوگی مالا، اب میرا کوئی سچ اس کو پھلانگ نہیں سکتا۔ لیکن اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ وہ اسے سن رہی تھی۔ میں لوگوں کے پیچھے نہیں بھاگا کرتا مالا، میں چلا گیا تو واپس نہیں آؤں گا۔ کیا تم واقعی ایسا چاہتی ہو؟ ہر چیز سے زیادہ۔ اس کی آواز میں دبی دبی سی بے بسی تھی، منت تھی، غصہ تھا۔ اوکے، تمام۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ تمام، عربی میں دہراتے ہوئے اس نے میز سے اپنا موبائل اٹھایا، پھر والیٹ سے چند نوٹ نکال کے ادب پیے کافی کپ کے ساتھ رکھے، والیٹ جیب میں رکھا جیسے غائب دماغی سے یہ کر رہا ہو۔ وہ دونوں ایک ساتھ کھڑے ہوئے۔ وہ اس کے ساتھ سے گزر کے آگے بڑھا، لیکن قدم زنجیر ہو گئے۔ وہ اب اس کے کندھے کے برابر کھڑا تھا۔ وہ دونوں مخالف سمتوں میں دیکھ رہے تھے۔ وہ اس کے جانے کی منتظر تھے اور وہ اس کے رکنے کا۔ زندگی میں کبھی ضرورت پڑے نہیں پڑے گی، وہ زیر لب بڑبڑائی، تو تم مجھے پکار سکتی ہو، میں آ جاؤں گا، ذرا دیر کو ٹھہرا، لیکن تمہارے پکارے بغیر میں کبھی نہیں آؤں گا۔ اور پھر وہ آگے بڑھ گیا۔ بہت سے فاصلے خود بخود عبور ہو گئے۔ کشمالہ نے روکی سانس بحال کی۔ وہ اب دور جا رہا تھا۔ وہ اس کے قدم سن سکتی تھی۔ اس نے سینے پہ ہاتھ رکھا، دل اس کے ہر قدم کے ساتھ دھڑک رہا تھا۔ 1 2 3۔ ریسٹورینٹ کی لکڑی کی سیڑھیاں اترنا ماہر فرید کے لیے سب سے تکلیف دہ کام تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا رہا تھا، اس کے سماتے اوپر کھڑی کشمالہ مبین پہ لگی تھی۔ شاید وہ اسے پکارے، شاید ایک دفعہ، لیکن کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ اس کے بھاری بونٹ نیچے اترتے گئے، ایک زینہ، دوسرا زینہ، پاتال تک کا سفر تھا، بدک کٹ ہی گیا۔ وہ ریسٹورینٹ کے سامنے باہر نکل آیا۔ باہر تیز دھوپ تھی، سورج عین سر پہ چمک رہا تھا۔ اس نے کالر کا اوپری بٹن کھول دیا۔ گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے آج کی کوئی فلائٹ بک کروا دو، کمرشل، اکانومی، واٹ ایور، مجھے واپس پہنچنا ہے۔ وہ فون پہ کہہ رہا تھا، انگلیاں بے چین تھی۔ بہت عرصے بعد شدت سے محسوس ہوا تھا کہ اس کے ہاتھوں کو سگار چاہیے، لیکن اس نے سگار چھوڑ دیا تھا، اور جسے چھوڑ دیا اسے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد وہ ریسٹورینٹ واپس جا کے رنگوں کو ہاتھ نہیں لگا سکے، بس جلدی جلدی اپنی چیزیں سمیٹی، جوتوں کا ڈبہ اور چاکلیٹس اٹھائی۔ ٹپ ٹپ بہت سے قطرے چاکلیٹس کے ڈبے پہ گرنے لگے۔ اس نے گیلی سانس ناک سے اندر کھینچی اور آنکھیں رگڑتی ہوئی باہر نکل آئی۔ وہ ایک دھوکے باز آدمی تھا، میں چند دن میں اس کو بھول جاؤں گی۔ وہ بے تجہی سے ڈرائیو کر رہی تھی، آنکھیں مسلسل بہہ رہی تھی۔ کاش تم نے مجھ سے پہلے دن سے سچ بولا ہوتا کیف، آدھے جھوٹ ادھورے سچ۔ کار گھر کے قریب ایک سگنل پہ رکی ہوئی تھی، اور وہ آنکھیں بند کی سیٹ کی پشت سے ٹکائے ہوئے تھی۔ آنسو ٹپ ٹپ گرتے جا رہے تھے۔ کھڑکی کا شیشہ بجا تو وہ ایک دم سے ڈر گئی۔ باہر ایک بچہ کھڑا تھا۔ مالا کی اٹکی سانس بحال ہوئی، بٹن دبایا، شیشہ نیچے اتر گیا۔
आप माला बाजी है ना। वो मुस्कुराए और वो पठान का बच्चा तो उसकी आंखें सब्ज थी, ऐसी सब्ज आंखें जो मगरबी फोटोग्राफर्स अपना कैरियर बनाने के लिए शूट करते हैं। हाँ और तुम? उसने जल्दी से गीले रुखसार रगड़े। मेरी अम्मी आपके सामने वाले घर में काम करती है, मैं ये बनाता हूँ। उसने मोतिये के बने गजरे सामने किए। वो भीगी आंखों से मुस्कुरा दी। मेरी अम्मी माँ के लिए। उसने पैसे दिए और गजरे थाम लिए। आंखें बंद करके उसकी खुशबू को सूंघा, अंदर तक जैसे एक ताजगी से उतरती गई। माला बाजी आप पेंटिंग करती हैं? बत्ती अभी सुर्ख थी और वो खिड़की से लटक के अंदर झांक रहा था। हाँ क्यों, तुम्हें रंग अच्छे लगते हैं? उसने गजरे फ्रंट सीट पे रखे, साथ ही चॉकलेट्स का बॉक्स रखा नजर आया था। बच्चे की नज़र चॉकलेट्स पे गई और फिर वापस उस तक। जी आपके पास फालतू रंग होंगे तो मुझे दे देना। बत्ती जर्द हो गई। ये भी फालतू है, ले जाओ। उसने मुस्कुराते हुए चॉकलेट्स का बॉक्स उठाया और उसे थमा दिया। बच्चे के चेहरे पे पहले शौक उभरा और फिर लामहदूद खुशी। उसने कार आगे बढ़ा दी। वो चॉकलेट्स नहीं खाती थी और आज तो शायद वो कुछ नहीं खा सकेगी। तबीयत अजीब मकदर हो रही थी। मैं उसे भूल जाऊंगी, बस चंद दिन की बात है। मुझे अपने काम पे फोकस करना, माँ को तवज्जो देनी है। वो ज़ेरे लब बार बार दोहरा रही थी, क्या वो मेरा ताकुब छोड़ देगा? दिल से एक डरी सहमी आवाज़ सुनाई दी। हाँ वो किसी और लड़की की तरफ बढ़ जाएगा। दिमाग ने समझा, उसके पास लड़कियों का पूरा एल्बम था और ये आवाज़ दिल का बोझ सरकाने लगी। उसने ज़ोर से आंसू रगड़े। वो किस आदमी का गम ले रही थी? माहिर फरीद की दुनिया अलग थी। वो परफेक्ट जिंदगी से उठ के आया था। उसको क्या मालूम कि चेहरों की रंगत और दागों वाले नामुकम्मल लोग कैसे होते हैं, कैसे वो अपने वजूद के सारे हिस्सों को जोड़ के बदक खुद को इस मकाम तक लाते हैं। उसके कशमाला मुबीन और ज़ियाद सुल्तान जैसे कम्प्लेक्सेस कहाँ होंगे? अमीर लोग, अलग दुनिया। इन्हें हाई हील्स का एक जोड़ा लेने के लिए बड़े बड़े फैसले नहीं करने पड़ते। उसने कार आगे बढ़ा दी। वो उसे भूल जाएगी, बस चंद दिन लगेंगे। चंद दिन बाद सर यार, इस्तांबुल की उस ऊंची इमारत का टॉप फ्लोर रोशन था। अपार्टमेंट की ऊंची खिड़कियों के बाहर एक टेरेस बना था जिसके छज्जे से बरकी कमकमे लहरों की सूरत लटक रहे थे। टेरेस पे एक काउच रखा था जिस पे माहिर बैठा नजर आ रहा था, पैर लंबे करके कैंची सूरत सामने स्टूल पे जमा रखे थे और वो खामोशी से नीचे नजर आती सड़क और उसके पार बहते फॉस्फोरस को देख रहा था। रात की तारीखी में फॉस्फोरस का किनारे खिड़की कश्तियों की बत्तियां जली हुई थी। कहीं से हल्की सी मौसीकी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उस पुरसुकून माहौल में खलल दस्तक ने डाला। उसने चेहरा उठा के देखा। टेरिस से अंदर खुलते दरवाजे की चौखट में बैरबल खड़ा था, टी शर्ट ट्राउजर्स पहने, घुंघराले बाल माथे पे बिखरे। वो ताज़ा दम नजर आ रहा था। जब से वापस आए हो इसी तरह खामोश हो, लेकिन आज नहीं रहोगे। वो मुस्कुराया और अंदर लाउंज की तरफ इशारा किया। चंगेज़ तुमसे मिलने आया। माहिर के अब्रू इकट्ठे हुए। उसे इस वक्त किसने बुलाया? मैं तो उसे जानता ही नहीं हूँ, पता नहीं कौन है। खुद ही अंदर घुस आया। बैरबल तेजी से एक तरफ हुआ और नवार्द को रास्ता दिया। माहिर अफंदी कहाँ गुम हो? भारी आवाज़ में उसका अहवाल पूछता एक आदमी टेरेस पे आया। उसने कॉलर वाली शर्ट पहन रखी थी जिसके ऊपरी बटन खुले थे और गर्दन में झूलती सिल्वर चेन झांक रही थी। उंगलियों में भी 2-3 सिल्वर अंगूठियाँ थी। वो चौड़े कंधों वाला ऊंचा लंबा सा मर्द था जिसको देख के अंदाजा होता था कि वो उसका वक्त थाने से ज़्यादा जिम में गुजरता है। चेहरे पे तारशीदा मूंछें और एक बेतकल्फाना मुस्कुराहट थी। माहिर ने पहले उसे देखा, फिर एक तेज नज़र रेलिंग के साथ खड़े बैरबल पे डाली। उसने फौरन लाइल्मी से कंधे अचका दिए। वल्लाह मैं इस आदमी को पहली दफ़ा देख रहा हूँ। चंगेज़ ने हाथ जला के इसे हटने का इशारा किया और काउच के दूसरे किनारे पे जा बैठा। टांग पे टांग जमा ली और बगौर अपने बाएं हाथ बैठे माहिर को देखा जिसके चेहरे पे अब सिर्फ उकताहट थी। कैसी मोहब्बत थी तुम्हारी? लड़की के पीछे गए मगर खाली हाथ आ गए। मायूसी भरी खफगी से शिकवा किया। बैरबल ने बेख्तियार माथा छुआ। माहिर के दोस्त भी उस जैसे थे। मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहता। वो सामने देख रहा था, आवाज़ हल्की थी। लेकिन हम बात करना चाहते हैं। चंगेज़ का लहजा खफा खफा सा था। बल्कि पहले बताओ, अपने उस रोबोट चचा की खबर ली जिसने उसका रेस्टोरेंट बिकवाया था? माहिर ने जवाबन तेज नज़रों से बैरबल को घूरा। वो बहुत मसरूफ सा अपने पैरों को देख रहा था। मालिक ने किसी वजह से ये बात मुझसे छुपाई है। उससे पूछने का फ़ायदा नहीं है। मैं अब सिर्फ उस पर खामोशी से नज़र रखे हुए हूँ। मुझे उसके खुद से बोलने का इंतज़ार है। तुम्हारा चचा मुझे मशकूक लगता है माहिर। तुम्हें तो हर आदमी मशकूक लगता है। बैरबल बदमज़ा हुआ। माना कि वो रोबोट है, बैटरी से चलता है, लेकिन वो माहिर से वाकई मोहब्बत करता है। वो उसको ऐसे धोखा नहीं देगा। कोई वजह होगी। चंगेज़ ने घूर के रेलिंग के साथ खड़े बैरबल को देखा। मैं होमिसाइड कत्ल डिपार्टमेंट में काम करता हूँ बैरबल। 70% कत्ल केसेस में कातिल करीबी फर निकलता है और बाकी 40% तुमसे हल नहीं होते होंगे। जाओ यार, कोई चाहे कहवा पिलाओ। उसने हाथ झला के उसे जाने का इशारा किया। फिर माहिर को तशवीश से देखा। वो उसी अंदाज में बैठा नीचे बॉस्फोरस के स्याह पानियों को देख रहा था। और तुम मुझे ये समझाओ कि कौन सा मर्द सिर्फ एक दफ़ा कहने पे किसी औरत को छोड़ सकता है? कौन सा मर्द किसी औरत के कहने पर उसे छोड़ के चला जाता है? माला मौसीकी के शोर में सफूरा उसके कान के करीब जोर से बोली थी। औरत छोड़ सकती है लेकिन मर्द इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ते। वो दोनों उस वक्त मेहंदी के एक फंक्शन में मौजूद थे। लाहौर शहर से ज़रा बाहर एक फार्म हाउस पे माला की एक क्लास फेलो की मेहंदी मुनक्किद की गई थी। ऊंचे मार्की की छत फानूस और
فانوسوں اور گینڈے کے پھولوں سے ڈھکی تھی. ہر طرف پھول ہی پھول تھے، روشنیاں، رنگ، چمکتے دمکتے لوگ. کشمالہ بڑے دن بعد ماں کو بکبی اور موہت کے پاس چھوڑ کے کسی فنکشن میں آئی تھی. مغرب ڈھل کے رات میں بدل چکی تھی. مہندی کا فنکشن لاہور کی دوسری مہندیوں سے مختلف نہ تھا. خواتین ہو یا مرد، سب کا فوکس ایک ہی تھا: تصاویر اچھی آنی چاہیے، چاہے حقیقت جیسی بھی ہو. سب کو تصویر میں پرفیکٹ نظر آنا تھا. بڑی بڑی فوٹوگرافی کمپنیز ہائر کی گئی تھی جو اس فنکشن کی عکس بندی کر رہی تھی. لائٹنگ سے لے کر ہیش ٹیگ تک سب کچھ انسٹاگرام پہ اپلوڈنگ کے لحاظ سے تیار کیا جا رہا تھا. لاہور کی اپر مڈل اور اپر کلاس کے ہاں اب شادیوں پہ انڈین ڈیزائنرز کو پہننے کا رواج عام ہو چکا تھا. ہر دوسری دلہن سیابا ساچی، ابھینا وشرما اور منیش ملہوترا وغیرہ کی لہنگا چولی پہنتی نظر آتی تھی. یہ ملبوسات بھاری کسٹم ڈیوٹی ادا کر کے بذریعہ دبئی منگوائے جاتے تھے. پھر ہر مہندی یا شہندی پہ رقص کے مقابلے ہوتے تھے. وہ زمانے گئے جب لاہور کی مہندیوں پہ ڈانس ویڈیوز بنانے سے منع کیا جاتا تھا. اب نہیں کیا جاتا. اب لاہور ہو یا استنبول، انسانوں کی اکثریت کو مشہور ہونے کا شوق ہو چلا تھا. شادی کتنے دن تک سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ کرے گی، کس کی ویڈیو وائرل ہو جائے گی، اب ایک مقابلہ تھا. ایسے میں وہ دونوں تصاویر اور برانڈز کی اس مقابلے بازی سے دور ایک اونچی میز کے گرد بیٹھی تھی. صفورہ نے ساڑی پہن رکھی تھی اور وہ آج اپنے بال گرل حلیے سے مختلف نظر آ رہی تھی. مالا البتہ سادگی سے تیار ہوئی تھی اور اس چیز نے صفورہ کو چونکایا تھا. اس کے لمبے بال ایک شانے پہ آگے کو سمیٹے ہوئے تھے، کانوں میں جھمکے تھے اور لباس آنکھوں جیسے سبز رنگ کا تھا. صرف مکیش کے جھلملاتے ہوئے سبز دوپٹے نے معلوم ہوتا تھا کہ وہ مہندی کے فنکشن میں آئی ہے، ورنہ چہرے پہ میک اپ نہ ہونے کے برابر تھا. ایک اداسی سی تھی جو اس کے سارے وجود کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھی. میں بتائے دے رہی ہوں مالا، وہ سائیکو ہے، اتنی جلدی پیچھا نہیں چھوڑے گا تمہارا. موسیقی کے بے ہنگم شور پہ صفورہ اس کے کان کے قریب زور سے بولی. کشمالہ چہرہ اٹھا کے چھت کے لٹکتے گینڈے کے پھول دیکھنے لگی. دونوں ہاتھ باہم پنسائے وہ انگلیاں مروڑ رہی تھی. صفورہ نے بغور اس کا چہرہ دیکھا. کیا تم پچھتا رہی ہو؟ میں نے غلط تو نہیں کر دیا؟ دماغ درست ہے تمہارا؟ صفورہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا جو چھت کو دیکھ رہی تھی. وہ ایک خطرناک آدمی ہے. اس نے تمہارا ریسٹورنٹ چھینا، کیف کو ڈرایا دھمکایا، پھر تمہاری زندگی میں داخل ہو کے تمہیں دھوکہ دیا. تمہیں تو اس کو پولیس کے حوالے کرنا چاہیے تھا. بہت سستے میں چھوڑ دیا. مالا نے نظریں فانوس سے ہٹا کے صفورہ کے چہرے پہ مرکوز کی. اس کی آنکھوں میں ایک تذبذب سا تھا. کیا معلوم اس کی بہن واقعی لاپتہ ہو اور وہ یہ سب اس کو ڈھونڈنے کے لیے کر رہا. وہ ایک انگلی گردن میں جھولتی چین پہ پھیر رہی تھی. بہن لاپتہ ہے تو پولیس سے بات کرے نا. تم پولیس ہو کیا؟ اف کشمالہ. صفورہ نے ماتھے کو چھوا، پھر فکر مندی سے اس کا ہاتھ تھاما. وہ تمہارے ذہن کو چکر دے رہا ہے. ایسے لوگ بہت شاطر ہوتے. تم نے اس کی کہانی میں نہیں آنا. سب جھوٹ ہے، ہمدردی لینے کے بہانے ہیں. لیکن اگر اس کی بہن واقعی کسی مصیبت میں ہوئی؟ اس نے بے چینی سے پہلو بولا. وہ ایک 11 سال کی بچی ہے. اگر میں اس کی مدد نہ کر سکی تو میں خود کو کیسے معاف کروں گی؟ میں نے معلوم کروایا یار، اس کی بہن مر چکی ہے. وہ جھوٹ بول رہا ہے. اس کا جنازہ بھی ہوا تھا اور قبر بھی موجود ہے. وہ خاموشی سے سر جھکائے لب کاٹنے لگی. صفورہ نے گہری سانس لی اور اس کی طرف جھکی. تم اس کی بہن کو جانتی ہو یا اس کے اغوا کاروں کو؟ اس نے جھکے سر کو دائیں بائیں ہلایا. پھر تم کچھ نہیں کر سکتے. بالفرض یہ سچ ہو تب بھی یہ ماہر فرید کا اپنا مسئلہ ہے. تمہیں اس آدمی کو اپنے ذہن سے نکالنا ہے. صفورہ نے توقف کیا. اور دل سے بھی. کشمالہ نے چونک کے نظریں اٹھائی، پھر اس کے چہرے پر برہمی ابھری. کتنی دفعہ بتاؤں، مجھے اس سے کوئی محبت وغیرہ نہیں ہے. پھر کیا ہے جو تمہیں اتنا بے چین رکھے ہوئے ہے؟ وہ تو جب سے گیا تم ڈسٹرب ہو. تم جب سے آئے ہو ڈسٹرب ہو. ہم سے بات کرو یار. ٹیرس کی خاموشی میں چنگیز کی فکر مند آواز گونجی. کیوں بات کروں؟ کاؤچ پہ نیم دراز ماہر ہنوز بوسفورس کے کنارے کھڑکی چھوٹی کشتیوں کو دیکھ رہا تھا تاکہ تمہارا دل ہلکا ہو. ہاں، اور آدھے شہر کو خبر ہو جائے. ایک گھورتی نظر سامنے کیوے کی ٹرے رکھتے بیربل پہ ڈالے. وہ تمہارے لیے پریشان ہے ماہر. اور پریشان ڈٹھائی سے دانت نکالتے ہوئے اسٹول پہ بیٹھ گیا، ایسے کہ اس کی ریلنگ کی طرف پشت تھی اور وہ دونوں اس کے سامنے تھے. میں ٹھیک ہوں، کام کر رہا ہوں، روز آفس جاتا ہوں. اور کیا کروں؟ کیا تم دوبارہ اس سے بات کرنے کی کوشش نہیں کر سکتے؟ چنگیز آگے بڑھا اور مٹھی میں شکر کی 2 ڈلیاں اٹھائی. وہ میری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی اور وہ اس کے ساتھ خوش تھی. شکر کی ڈلی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے سرخ چائے میں جا گری. چنگیز کے ساتھ ساتھ بیربل بھی چونکا. وہ کون؟ زیاد؟ ماہر نے اس بات میں گردن ہلا دی. وہ پھر سے درمیان میں آ گیا. بیربل کو جیسے بہت برا لگا تھا. وہ درمیان سے کبھی نہیں جائے گا. کچھ تھا اس کی آواز میں، شکست خوردہ سا، ٹوٹا ہوا. بیربل اور چنگیز نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر اسے. کیا وہ اس کو پسند کرتی ہے؟ ماہر نے جواب نہیں دیا. نیچے دیکھتا رہا. اس کی نظروں کا محور بنی کشتی میں 2 لوگ بیٹھے کچھ گنگنا رہے تھے. ان کے لوک گیت کی آواز خاموش رات میں ترنم بکھیر رہی تھی. پھر تم کسے پسند کرتی ہو؟ زیاد کو؟
موسیقی کا بے ہنگم شور مزید بلند ہو رہا تھا۔ صفورہ کو اپنی کرسی اس کے قریب کھینچنی پڑی۔ ہاں شاید زیاد بہت سچا اور سادہ انسان ہے، وہ سوچ کے بتا رہی تھی۔ میں اس کے لیے وہی کشش محسوس کرتی ہوں جو کوئی بھی لڑکی ایسے مرد کے لیے کرتی جس کے ساتھ وہ واقعی شادی کرنا چاہتی ہو۔ اس کا مجھ سے ملنا، بات کرنا، مجھے سب اچھا لگتا ہے۔ اور اس سائیکوپیتھ کے لیے کیا محسوس کرتی ہو؟ گردن میں پڑی چین پہ چلتی اس کی انگلی رک گئی، آنکھوں میں کچھ ابھر کے ڈوب گیا۔ وہ میرا دوست تھا، محافظ تھا، اس کے ساتھ کشش والا احساس نہیں تھا، بس کچھ مختلف تھا۔ میں اس پہ اعتبار کرتی تھی اور وہ میری حفاظت کرتا تھا، اور پھر نہ اعتبار رہا نہ حفاظت۔ اس شام پہلی دفعہ صفورہ کو اس کے چہرے پہ سرخی نظر آئی، بے بسی، غصہ۔ اس نے میرے ساتھ بہت غلط کیا۔ وہ تھا ہی نہیں جو میں اسے سمجھتی تھی۔ وہ نہ تو تمہاری حفاظت کر رہا تھا، نہ اعتبار کے قابل تھا مالا، صفورہ اسے سمجھا رہی تھی۔ میں اس وقت تمہیں اس سے نہیں بچا سکی، لیکن اب میں بچانا چاہتی ہوں۔ ایسے مرد بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ اس نے پہلے تمہارا اعتماد جیتا، پھر اب تمہارے گھر میں رہنے لگا، پھر تمہیں اپنا عادی بنا کے وہ جان بوجھ کے چند دن کے لیے غائب ہو گیا تاکہ تم اس کو مس کرو۔ آخر میں بھی اس نے جھوٹ بولا کہ کراچی جا رہا ہے۔ اگر اس روز میں تم سے بات نہ کرتی تو ہم اس کی حقیقت کبھی نہ جان سکتے۔ اسے یاد آیا، ماتھے پہ لکیریں ابھری۔ یہی میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اس نے تمہیں اپنی حقیقت نہیں بتائی، تم نے اس کا جھوٹ خود پکڑا تھا۔ اب وہ اعتراف کرے، معافی مانگے یا اپنی بہن کی کوئی کہانی سنائے، کیا فائدہ؟ اگر تم اسے اپنے منہ سے اپنی حقیقت بتا دیتے تو معاملہ یہاں تک نہ پہنچتا۔ چنگیز افسوس سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک کیک بنانے والا آدمی نے کہا تھا کہ ایسا نہ کرو، لیکن نہیں۔ بہربل کی زبان پھسلی۔ چنگیز نے تعدیبی نظروں سے اسے گھورا، وہ خاموش ہو گیا۔ میں کب انکار کر رہا ہوں کہ میں نے غلط نہیں کیا؟ مجھے اپنی غلطیاں درست کرنی نہیں آتی اور اسے معاف کرنا نہیں آتا۔ محبت میں انسان سب کچھ کر لیتا ہے۔ ماہر، مجھے سمجھاؤ کہ تم اسے چھوڑ کے کیوں آ گئے؟ ماہر فرید نے پہلی دفعہ چہرہ موڑ کے قریب بیٹھے چنگیز کو دیکھا، پھر وہ ہلکا سا مسکرایا۔ تم میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ یہ تمہاری جگہ ہوتا تو زیاد کو کسی مقدمے میں اندر کروا چکا ہوتا۔ بہربل زور سے ہنسا۔ ان دونوں نے سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھا تو اس نے چہرے کے زاویے سیدھے کیے۔ اوکے میں چپ ہوں۔ ہونٹوں پہ زپ کی لکیر کھینچی۔ میں تمہاری جگہ ہوتا تو اس لڑکی سے معافی مانگتا، بار بار اس کے پیچھے جاتا، اس کا دل جیتنے کی کوشش کرتا، اظہار محبت کرتا، کوئی تحفہ دیتا، پھر سر کو اعترافی انداز میں خم کیا اور زیاد کو کسی مقدمے میں اندر کروا دیتا۔ یہ ہوتی ہے محبت۔ بہربل نے ہاتھ ماتھے پہ لے جا کے سلوٹ کا اشارہ کیا۔ ماہر نے بغور اسے دیکھا۔ یقیناً تم بھی یہی کرتے، اس کے پیچھے پڑے رہتے، یہاں تک کہ اس کی نہ ہاں میں بدل جائے۔ لڑکیوں کی نہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ دن میرے پیچھے بھاگو اور پھر میں مان جاؤں گی۔ چنگیز نے شانے اچکائے اور پیالی سے گھونٹ بھرا۔ بہربل نے بھی تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ اس نے باری باری دونوں کے چہرے دیکھے۔ کس نے سکھایا تمہیں یہ؟ کیا یہی کہ نہ کا مطلب نہ نہیں ہوتا؟ فلموں نے، کہانیوں نے؟ ماہر نے پیر نیچے اتارے اور ٹرے اپنی طرف کھسکائی، پھر شیشے کی کتیلی سے سرخ چائے اپنی پیالی میں ڈالنے لگا۔ میں نے ہر جگہ یہی ہوتے دیکھا ہے دوست۔ شروع میں لڑکیاں نخرے کرتی ہیں، پھر مان جاتی ہیں۔ تمہارے پولیس اسٹیشن میں ہومیسائیڈ ڈپارٹمنٹ کس فلور پہ ہے؟ چوتھے۔ کبھی 2 فلورز نیچے جاؤ، سالٹ اور بیٹری ڈپارٹمنٹ میں تمہیں وہاں بہت سے ایسے ٹاکسک بوائے فرینڈز اور شوہر قید ملیں گے جنہیں نہ کو ہاں بدلنے کا خب تھا۔ وہ چائے کی دھار پیالی میں انڈیر رہا تھا۔ وہ دونوں بالکل خاموشی سے اسے سن رہے تھے۔ جو مرد عورت کے نہ کہنے کے باوجود اس کو ہاں میں بدلنے کی کوشش کرتے ہیں وہی ٹاکسک پارٹنرز بنتے ہیں۔ اس نے گرم پیالی اٹھائی اور پیچھے ہو کے بیٹھا، پھر ٹانگ پہ ٹانگ جما لی۔ اور میں ایسے مردوں میں سے نہیں ہوں، لیکن اپنی محبت کے لیے کوشش تو کرنی چاہیے۔ کوشش کرنے ہی واپس گیا تھا۔ کوشش 1 دفعہ ہوتی ہے یا 2 دفعہ، بار بار تعاقب ہوتا ہے۔ بہربل افندی، اس نے رک کے گرم چائے کا گھونٹ بھرا۔ وہ دونوں بالکل خاموش تھے۔ ایک مرد کو عورت کے انکار کا احترام کرنا چاہیے۔ اگر وہ کہے اس کی زندگی سے نکل جاؤ تو نکل جانا چاہیے، لیکن ہو سکتا ہے وہ لڑکی نہ کہہ کے اپنا نقصان کر رہی ہو، تم اس کے لیے بہترین انتخاب ہو۔ پھر بہربل کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی۔ مرد عورت کی طرف سے فیصلہ نہیں لے سکتا، وہ اپنے ساتھ بھلائی کرے یا نقصان، یہ فیصلہ اس عورت کا ہونا چاہیے۔ کسی مرد کو کسی عورت کے انکار کو اقرار میں بدلنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ کم از کم ماہر فرید ایسا مرد نہیں بن سکتا۔ بالفرض چنگیز کھنکھارا، وہ کسی غلط آدمی سے شادی کر لیتے اور کہیں برس بعد اسے احساس ہوتا ہے کہ اس نے غلط کیا، تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ہم سب اپنے حصے کی غلطیاں کرتے ہیں کومسار بے، یہ اس کے حصے کی غلطی ہوگی۔ میں نے جسے چھوڑ دیا اسے چھوڑ دیا۔ وہ پھر سے نیچے کشتیوں کو دیکھنے لگا۔ ان میں لگے رنگ برنگے کمکمے روشن تھے۔ چنگیز اور بہربل نے افسوس سے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر اس کو۔ نیم روشن ٹیرس میں اس کے چہرے کی تکلیف واضح تھی۔ لیکن تم دکھی ہو۔ ظاہر ہے میں دکھی ہوں، یہ میرے حصے کا دکھ ہے، مجھے کاٹنا ہے۔ اس نے چائے کا گھونٹ اور بھرا، آواز آہستہ تھی۔ کیا معلوم وہ پچھتا رہی ہو؟ بہربل سے اس کی محبت کی کہانی کا یہ انجام برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اتنے دن ہو گئے، کال کر کے اس کی خیریت ہی پوچھ لو۔ ماہر نے نظریں اٹھا کے اسے دیکھا، لبوں پہ وہی اداس مسکراہٹ تھی۔ پچھتائے گی تو خود کال کرے گی، میں پیچھے جانے والوں میں سے نہیں ہوں۔
और उसी लम्हे जेब में रखे फ़ोन में थरथराहट हुई। माहिर फरीद ने आम से अंदाज में मोबाइल निकाला। ग्रीन आइज कॉलिंग। स्क्रीन पे ये लफ्ज़ चमक रहे थे। लम्हे भर के लिए बॉस्फोरस के किनारे फैली सारी दुनिया रुक गई। हाँ, अब क्या फ़ायदा, वो मेहंदी की रौनक पे नज़रें जमाए बुड़बुड़ाई। खुद से उसने कभी सच नहीं बोला, हमेशा झूठ कहा, बातें छुपाई। मैं भी किसका गम लिए बैठी हूँ? गम के साथ गुस्सा भी है। तुम्हें इस गुस्से को बाहर निकालना ताकि तुम्हें क्लोजर मिले। कैसे? वो उसकी तरफ झुक के ऊंची आवाज में बोली। उसे कॉल मिलाओ अभी और उसको बहुत सी गालियां दो। उसी पल म्यूजिक बंद हो गया। सफूरा ने जल्दी से आवाज नीची की। गालियों के लफ्ज पे सांस से गुजरते चंद अफराद ने मुड़ के उसकी तरफ देखा था। मैं उसको मर के भी कॉल नहीं करूंगी, वो तेजी से बोली। चेहरे की रंगत सुर्ख हुई। फिर उसको ज़हन से निकाल दो, खुर्च दो। माला ने इस बात में सर हिला दिया। सफूरा की बात उसकी समझ में आने लगी थी। जो शख्स इतने झूठ बोल सकता है वो कुछ भी कर सकता है, और मुझे इंसानों की पहचान कहाँ है? इससे पहले कि सफूरा जवाब देती, उसके बच्चों की नैनी उसे बुलाने चली आई। उसकी बेटी रो रही थी। सफूरा अपना काउंसलिंग सेशन भूल के साड़ी संभालती फौरन उसकी तरफ लपकी। माला ने सर दाएं से बाएं हिलाया। बच्चों की माएँ, उफ। कशमाला, चूड़ियों की खनक, झुमकों की छनकार, चहकती आवाज़। वो उस तरफ पलटी और मुस्कुरा दी। सामने रामीन खड़ी थी, उसकी सबसे खूबसूरत क्लास फेलो। वो यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा तैयार होकर आती थी। क्लास फेलो से शादी हुई, आज तक वो वैसे ही निक से तैयार होती थी। इंस्टाग्राम पे उनका परफेक्ट कपल गाहे बगाए नजर आ जाता था। माला, मुझे बहुत अफसोस हुआ सुन के। रामीन हाल अहवाल के बाद कहने लगी। अब माँ बहुत बेहतर, तुम्हारी जॉब और कैरियर सब खत्म हो गया। सो सॉरी, जहीर ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। उसी पल किसी ने म्यूजिक फिर से ऑन कर दिया। कानों के पर्दे फाड़ती आवाज़ के बावजूद रामीन की दब ना सके। कशमाला की मुस्कुराहट गायब हुई। लब खोले लेकिन फिर गहरी सांस ली। बहुत से लफ्ज रोक लिए। वो माँ ही नहीं थी जो मुंह तोड़ जवाब दे देती, वो माला थी। थैंक यू, एक्सक्यूज मी। वो पर्स और मोबाइल उठाए आगे बढ़ गई। एकदम तनफ्फुस बेरब्त सा हो गया। हाल की दीवारें तंग हो गई थी और आंखें जलने लगी थी। क्या ये तुम्हारा डिफेंस मैकेनिज्म है, सामना करने के बजाय फरार इख्तियार करना? खामोश हो जाओ, उसने ज़हन में उभरती आवाज़ों को डपटा। जरा देर के लिए खामोशी छा गई। फिर दिल ने सरगोशी की। क्या वाकई ये तुम्हारा डिफेंस मैकेनिज्म है? क्या इसीलिए तुम माँ को छोड़ के इस्लामाबाद चली गई थी? वो पेंसिल हिल से चलती हुई मार्की के वॉशरूम्स की तरफ आ गई। पहले एक बड़ा सा पाउडर रूम बना था, वहाँ कोई नहीं था। वो सीन के सामने आ खड़ी हुई और दीवारगीर आईने में अपना चेहरा देखा। उसकी आंखें गुलाबी हो रही थी। मैं भी किसका गम ले रही हूँ? ऐसे शख्स का जिसने मुझे जॉबलेस किया। सब उसकी वजह से हुआ है। कम मायगी का एहसास। रामीन की नज़रें सब जैसे दिल में गड़ गया था। उसने नल खोला और हाथ नीचे किए ही थे कि एकदम किसी ने उसको गर्दन से दबोच लिया। चीख कचमाला के हलक में रह गई। उसने बेख्तियार दोनों हाथ गर्दन पे रखे। वो एक बूढ़ा हाथ था जिसकी नसें उभरी हुई थी और वो उसकी गर्दन को जोर से दबा रहा था, लेकिन वो हाथ नजर नहीं आ रहा था। उसने चीखना चाहा, उस हाथ को अपनी गर्दन से खींचना चाहा, लेकिन सारी हिम्मत खत्म हो चुकी थी। एक झटके से नादीदा हाथ ने उसकी गर्दन छोड़ी। वो जोर से औंधे मुंह नीचे जा गिरी। सर दीवार से लगा और लम्हे भर के लिए सारी दुनिया गोल गोल घूम गई। माँ, माँ। वो सर दोनों हाथों में लिए दीवार के साथ बैठती चली गई। तनफ्फुस तेज तेज चल रहा था। उसने गर्दन पे हाथ रखा, कुछ गीला सा महसूस हुआ था। माला ने हाथ ऊपर करके चेहरे के सामने किया। बसारत धुंधली हो रही थी कि सर अभी तक चकरा रहा था। उसके हाथ पे खून का नन्हा सा कतरा था। वो बदक उठी और स्लैब का सहारा लेकर खड़ी हुई। जो कंधा दीवार से लगा था वो शदीद दर्द कर रहा था। सर के पीछे भी गोमड़ सा महसूस हो रहा था। उसने पलकें चिपकाई और आईने में खुद को देखा। उसकी गर्दन सुर्ख हो रही थी। उस पर बाकायदा एक हाथ की उंगलियों का निशान था और उस पर कुछ और भी था। दरम्यान में एक जगह नन्हा सा कट जिससे 2-3 कतरे खून बहा था। उसने याद करना चाहा, कुछ नोकीला सा जुबा था उसको, न जाने क्या था। माला ने नल खोला और पानी हाथों में भरा, फिर उसे चेहरे पे डाला। जलती आंखों को कदरे सुकून मिला। फिर उसने दाएं बाएं देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन कोई था। वो तेजी से दरवाजे तक गई, हैंडल घुमाया, वो लॉक था। कशमाला मुबीन का चेहरा सफेद पड़ने लगा। उसने जोर से नॉब घुमाया, वो जामिद रहा। कोई है? हेलो। वो जोर जोर से दरवाजा बजाने लगी। पाउडर रूम की दीवारें तंग होती महसूस हो रही थी। गर्मी हब्स घुटन। इतने शोर के बावजूद किसी को उसकी आवाज़ सुन लेनी चाहिए थी, लेकिन कोई उस तरफ नहीं आया। उसने इतराफ में देखा, दाएं बाएं, अपने पीछे। चेहरे की रंगत आहिस्ता आहिस्ता निचड़ने लगी। स्लैब पे उसका पर्स रखा था। उसने जल्दी से मोबाइल निकाला, सामने व्हाट्सएप इनबॉक्स खोला था। उसकी उंगलियों दिमाग से राब्ता छोड़ दिया। वो खुद ब खुद स्क्रीन पे चलने लगी। माहिर फरीद के नंबर पे वो रुकी और उसे क्लिक किया। दूसरी जानिब घंटे जाने लगे। वो मोबाइल स्क्रीन को बजते हुए देख रहा था और वो दोनों उसे एक्सक्यूज़ मी। वो तेज़ी से मोबाइल लिए उठा और अंदर लाउंज में आया। उसी पर मोबाइल खामोश हो गया। महज 2 घंटियाँ ही हुई थी। उसकी उंगलियों ने बिना सोचे समझे कॉल बैक का बटन दबाया और फ़ोन कान से लगा लिया। सारी दुनिया साकत हो चुकी थी। उसको सिर्फ अपने दिल के धड़कने की आवाज़ आ रही थी। कॉल आगे से काट दी गई थी। बेरहम से टू टू बजने लगी। माहिर के तने असाब ढीले पड़ गए। उसने हाथ नीचे गिरा दी। खैरियत? उसे खामोश चेहरे के साथ बाहर आते देख के चंगेज ने पूछा। माहिर ने सर झटका। शबनम थी, शायद गलती से कॉल की थी। उसकी आवाज़ पस्त थी।
ان کو دیکھے بنا وہ واپس اپنی کرسی پہ بیٹھا، چائے کی پیالے کو دوبارہ نہیں چھوا۔ دونوں آپس میں کوئی اور بات کرنے لگے۔ ماہر خاموشی سے موبائل اسکرین کو دیکھے گا، وہ ننھا سا آلہ اب خاموش تھا۔ یہ میں کیا کر رہی ہوں؟ ابھی 2 گھنٹیاں گئی تھی کہ اس نے جلدی سے کال کاٹ دی، پھر گھبراہٹ سے ماتھے کو چھوا۔ یہ مجھے کیا ہو گیا تھا؟ ایک دم فون جگمگانے لگا۔ اسی نمبر سے کال آ رہی تھی، اس نے جلدی سے اسے کاٹ دیا۔ کیا سوچتا ہوگا وہ؟ اتنے دھڑلے سے کیا کہا تھا اسے نہیں بلاؤں گی، پھر اف مالا اف۔ اس کے اوسان اب بحال ہو رہے تھے۔ اس نے جلدی سے سفورہ کو کال ملائی۔ طویل گھنٹیاں جانے لگی لیکن جواب ندارد۔ وہ ایک دفعہ پھر دروازے تک آئے اور زور سے اس کو بجایا۔ تھیلیاں سرخ پڑ کے درد کرنے لگی تھی۔ کوئی کیوں نہیں آ رہا تھا؟ یا شاید اس نے آئینے میں خود کو دیکھا، گردن کی سرخی ہنوز برقرار تھی، شاید کو اس کی آواز کو دبا رہا تھا۔ کوئی ابھی بھی اس کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ اس نے جلدی سے سر پہ دوپٹہ لیا اور چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کے تیز تیز آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ خوف، بے بسی، الفاظ گڑبڑ ہو رہے تھے۔ دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ کلک کی آواز ہوئی اور دروازہ کھلا۔ ایک لڑکی اپنا بچہ لیے مصروف سے انداز میں اندر داخل ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے دیکھتی، کشمالہ اپنا پرس اٹھائے تیزی سے باہر لپکی۔ ہال میں آ کے اس نے چند گہرے گہرے سانس لیے۔ ارد گرد بہت سے لوگ تھے، کیمروں کی فلیش لائٹس، ہنسی کی آوازیں۔ وہ اپنے پیروں پہ گول گول گھومی۔ وہ اب بھی اس کے تعاقب میں تھا، وہ شخص جس کے پاس اس کی تصویر تھی۔ ماہر فرید کے پاس ایک البم تھا، اس میں آپ کی تصویر تھی۔ کیف جمال کا کہا گیا فقرہ ذہن میں گونجا۔ میں جس آدمی کا غم لیے بیٹھی ہوں وہ اس عامل کے ساتھ ملوث ہے۔ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ بار بار اس کے جرائم یاد کرنے پڑتے تھے ورنہ دل ان کو بھلا دینے کے لیے تیار تھا۔ وہ تیز قدموں سے خارجی راستے کی طرف بڑھ گئی۔ اسے گھر جانا تھا، اسے معلوم تھا اسے گھر جا کے کیا کرنا ہے۔ عامل اسے ڈرا کے کیا پیغام دینا چاہ رہا تھا، کشمالہ مبین کی سمجھ میں آ گیا تھا۔ بوسفورس کنارے ایک کشتی کے اندر 2 لوگ بیٹھے چائے پی رہے تھے، جیسے فوج کے بچھڑے دوست کافی عرصے بعد ملے ہوں۔ ایک ترکش لوک گیت گنگنانے لگا اور دوسرے اس کو سن رہے تھے۔ ان کی آوازیں چند منزلیں اوپر اس نیم روشن ٹیرس تک سنائی دے رہی تھی۔ وہ سمجھتی ہے تم اس عامل کے ساتھ ملوث ہو جس کو وہ خواب میں دیکھتی ہے، چنگیز سوچتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ترکش لوگوں کی مڈل کلاس کی اکثریت جادو، جنات اور نظر کو مانتی تھی، اور وہاں جگہ جگہ ایسے ہوجا مولوی بیٹھے تھے جو جادو کا علاج کرنے کا دعویٰ کرتے تھے۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ ہمارا مشترکہ دشمن ہے، لیکن وہ میرا یقین نہیں کرتی۔ ماہر نے کافی دیر بعد فون اسکرین سے نگاہیں اٹھائی۔ شاید اب اس اسکرین کو روشن نہیں ہونا تھا۔ تمہیں پہلے اس عامل کو ڈھونڈنا چاہیے تاکہ اسے بطور ثبوت اس کے سامنے پیش کر سکو۔ اور چنگیز، ماہر نے آہستہ سے کہا، مجھے پہلے ہلال کو ڈھونڈنا ہے۔ چنگیز اور بیربل نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر اس نے ہلکے سے سر جھٹکا۔ آف کورس۔ ٹیرس پہ خاموشی چھا گئی۔ اوپر لٹکے کمکمے چپ چاپ اپنے نیچے بیٹھے 3 نوجوانوں کے تاثرات پڑھ رہے تھے۔ کیا اس نے واقعی زیاد کو اپنی زندگی سے نکال دیا ہے؟ چنگیز نے پھر سے کوشش کی۔ نہیں، وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش نظر آ رہے تھے۔ وہ موبائل کی بجھی ہوئی سکرین دیکھ رہا تھا۔ اپنی رقابت ایک طرف رکھ کے بتاؤ۔ وہ چنگیز نے بیربل کو دیکھ کے دہرایا۔ ٹال، ڈارک اور ہینڈسم کیسا آدمی ہے؟ ہینڈسم نہیں ہے وہ۔ ماہر نے زور سے موبائل میز پر رکھا۔ اس کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ بیربل نے مسکراہٹ روکنے کے لیے لبوں پہ ہاتھ رکھ لیا۔ اس کے علاوہ کوئی بری بات؟ ماہر نے نیچے کھڑی کشتی کو دیکھا۔ وہ کنارے پہ پانی کے ساتھ ہلکا ہلکا سا جھول رہی تھی۔ بس وہ مجھے نہیں پسند۔ ہو سکتا ہے وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہوں ماہر، بیربل کھنکھارا۔ شاید تمہیں ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ کچھ تھا بیربل کے انداز میں کہ ماہر چونک کے اسے دیکھنے لگا۔ دیکھو، اگر 2 لوگ آپس میں محبت کرتے ہیں تو ان کے درمیان میں نہیں آنا چاہیے۔ وہ سوچ سوچ کے بول رہا تھا۔ اچھا بیربل افندی، وہ بغور اپنے بھائی کے تاثرات دیکھ رہا تھا، تو محبت کرنے والوں کو شادی کرنے کی مکمل آزادی ہونی چاہیے۔ ماہر آنکھوں کی پتلیاں سکیڑے اسے دیکھے گیا۔ بیربل نظر ملائے بغیر کہے جا رہا تھا، یہ ہر انسان کا حق ہے کہ وہ اپنا لائف پارٹنر اپنی مرضی سے منتخب کرے۔ چنگیز نے ٹانگ سے ٹانگ ہٹائی اور آگے کو ہو بیٹھا۔ کھل کے بات کرو۔ بیربل نے تھوک نکلا، پھر مسکرا کے ان دونوں کو دیکھا۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ چنگیز کی آنکھیں پھیل گئی۔ اس نے بے اختیار ماہر کو دیکھا۔ وہ حیران نہیں ہوا تھا۔ اس نے پیچھے کو ٹیک لگائے، سینے پہ بازو لپیٹے اور ٹانگ پہ ٹانگ جما لی۔ اس دفعہ تم کس سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ زور اس دفعہ پہ تھا۔ اس کا نام حزان ہے، وہ میری بیکری سے صبح کافی لینے آتی ہے۔ ہم پہلے اچھے دوست بنے اور اب ہم شادی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ دونوں خاموشی سے سن رہے تھے۔ بیربل کی آواز پر اعتماد ہونے لگی۔ وہ خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، وہ کہہ رہا تھا اور ماہر انگلیوں پہ گن رہا تھا۔ اس نے لٹریچر میں ماسٹرز کیا ہے اور لالچی ہے۔ ماہر نے کھلے ہاتھ کی انگلی بند کی۔ اور چلاک بھی۔ چنگیز نے اپنے ہاتھ کا انگوٹھا موڑا۔ تمہاری دولت کے پیچھے ہے۔ ماہر نے آخری انگلی مٹھی میں بند کی۔ بلکہ تمہارے جیسے 3-4 پھنسا رکھے ہوں گے۔ تم جلدی شادی پہ مان گئے، وہ مان نہیں رہے ہوں گے۔ چنگیز نے ماہر کو دیکھا اور وہ دونوں بے اختیار ہنس دیے۔ بیربل چند لمحے کچھ بول ہی نہیں سکا، پھر اس کا چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ تم لوگ، اس نے مٹھی بھینچی، تم اس کو جانتے بھی نہیں اور وہ تمہیں جانتی ہے بھی۔ ماہر ٹانگ پہ ٹانگ جمائے پیر جلا رہا تھا۔ کیا اسے معلوم ہے کہ تمہارے پاس تمہارے باپ کی دولت اگلے 4 سال تک نہیں آئے گی؟ اس کو اس سے فرق نہیں پڑتا۔
کیا وہ جانتی ہے؟ اس کی آواز بلند ہوئی۔ میں اسے بتا دوں گا۔ بیربل نے تھوک نکلا۔ بتا دوں گا؟ ماہر ہلکا سا ہنسا۔ چنگیز نے بھی ہنس کے سر جھٹکا۔ آہ بیربل، تم کب سمجھو گے؟ بیربل نے مٹھیاں بھینج لی، لب ایک دوسرے میں پیوست کیے۔ تم لوگ بغیر کسی کو جانے یا سمجھے اس کے بارے میں اتنی گھٹیا سوچ کیسے رکھ سکتے ہو؟ چلو جان لیتے ہیں۔ ماہر مسکراہٹ دبا کے سیدھا ہوا۔ آج ہی اس کو اپنی حقیقت بتاؤ، پھر دیکھو وہ کیا کرتی ہے۔ میں بتاتا ہوں وہ کیا کرے گی۔ چنگیز نے ہنستے ہوئے کتیلی اپنی پیالی میں پھر سے ڈلی، سرخ دھار پیالی میں گرنے لگی۔ پہلے وہ کہے گی مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بیربل، آواز باریک کرتے ہوئے شکردان کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ غم ہو یا خوشی میں تمہارے ساتھ ہوں بیربل۔ ماہر نے شکردان اس کے سامنے کیا۔ پھر وہ تمہارا فون اٹھانا کم کر دے گی۔ چنگیز نے شکر کی 2 ڈلیاں چائے میں گرائی۔ اس کے بعد ملنا کم کر دے گی۔ ماہر اب اسے چمچ اٹھا کے دے رہا تھا۔ پھر کچھ دن بعد وہ کہے گی اٹس ناٹ یو اٹس می بیربل، ہم اچھے دوست بن کے الگ ہو جاتے ہیں۔ چنگیز آواز کو باریک کر کے کہہ رہا تھا۔ ماہر بے اختیار ہنس دیا۔ اور اس کے بعد میرے یار، چنگیز نے اپنے بھاری ہاتھ سے سامنے بیٹھے بیربل کو کندھا تھپکا، تم اگلی لڑکی کی طرف چلے جاؤ گے اور وہ اگلے شکار کی طرف۔ بیربل نے غصے سے اپنا کندھا پیچھے کیا، اس کا چہرہ لال بوکا ہو رہا تھا۔ تم دونوں، اس نے دانت کچکچائے۔ چنگیز چائے میں شکر مکس کر رہا تھا اور ماہر وہ گردن پیچھے پھینک کے ہنستا جا رہا تھا۔ میں جس سے شادی کی بات کرتا ہوں تم اس کے بارے میں یہی کہتے ہو ماہر، وہ بے بسی بھرے غصے میں بولا۔ کیا میں کبھی غلط ہوں؟ ماہر نے انگلی کی نوک سے آنکھ میں آیا پانی صاف کیا۔ اس دفعہ تم غلط ہو، میں ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ وہ بہت اچھی لڑکی، سب سے مختلف۔ ٹیرس پہ پھر سے ایک کہکا گونجا۔ بیربل پیر پٹک کے کھڑا ہوا۔ تم دونوں مجھ سے اپنے الفاظ کے لیے معافی مانگو گے، دیکھتے ہیں۔ ماہر نے مسکرا کے کندھے اچکائے۔ بیربل چند لمحے اسے گھورتا رہا، پھر اس کی آنکھیں چمکی۔ اللہ کرے کشمالہ اس ہینڈسم زیاد سے شادی کر لے۔ ماہر کی مسکراہٹ برقرار رہی۔ بیربل نے بے بسی سے چنگیز کو دیکھا۔ اور اللہ کرے تمہاری بیوی کسی کے ساتھ بھاگ جائے۔ چنگیز زور سے ہنسا۔ میری تو کوئی بیوی ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ کسی کے ساتھ بھاگ چکی ہے، وہ چلا کے بولا اور دھاڑ سے دروازہ کھول کے اندر چلا گیا۔ ان دونوں کا کہکا پھر سے گونجا تھا۔ فیضی خانم کچن فریج میں کچھ رکھ رہی تھی۔ بیربل گلابی چہرہ لیے اس کے سامنے رکا۔ اگر صبح میں اپنے کمرے میں مردہ پایا جاؤں تو ان دونوں کو میرے جنازے پہ مت آنے دینا۔ فیضی خانم نے چہرہ اٹھا کے پریشانی سے اسے دیکھا۔ مگر کل تو میری چھٹی ہے۔ اوف! وہ پیر پٹک کے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دھاڑ سے دروازہ بند ہونے کی آواز باہر ٹیرس تک سنائی دی۔ چنگیز کی مسکراہٹ اب کم ہو چکی تھی۔ وہ پرسوچ نظر سے ٹیرس کی کھڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ 4 سال بعد اس کو اپنی دولت مل جائے گی ماہر، تب یہ ان لالچی عورتوں سے کیسے بچے گا؟ 4 سال بعد بیربل نے 30 سال کا ہو جانا تھا۔ ان کے باپ کی وصیت کے مطابق اگر وہ اپنی کمپنی کو ان کے مختص کیے گئے معیار تک نہیں لے جا سکتا تب بھی 30 برس کی عمر میں اس کو اس کا ٹرسٹ فنڈ مل جائے گا۔ تب کی تب دیکھیں گے۔ وہ باہر پھیلی رات کو دیکھ کے کہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے ہنسی اب غائب تھی۔ پورچ میں کار کھڑی کر کے وہ تیزی سے باہر نکلی۔ لوہے کے بیرونی زینے سامنے تھے۔ وہ ہل سے بدک زینے پھیلانگتے اوپر آئے۔ اسٹوڈیو کا دروازہ کھلا تو وہ خاموش پڑا تھا۔ سامنے ایک سٹینڈ رکھا تھا جس پہ سکیچ کرنے کے لیے کاغذ بیضا تھا۔ مالا قدم قدم چلتی اس کاغذ کے قریب آئی، پھر بے اختیار گردن پہ ہاتھ رکھا۔ اس وقت کوئی اس کا گلا نہیں دبا رہا تھا، لیکن گلا دبانے کی وہ تکلیف اسے یاد تھی۔ مجھے تمہارا پیغام مل گیا۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ وہ آگے بڑھی اور اسکیچ بک کا صفحہ پھاڑ دیا۔ میں تمہارا اسکیچ نہیں بناؤں گی۔ وہ اس صفحے کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہی تھی۔ تنگ آ گئی ہوں میں تم سے اور تم اس انسان سے جس نے تمہیں میرے پیچھے لگایا۔ اس نے ٹکڑے زور سے اچھالے اور اوپر تک گئے۔ وہ پھر تیزی سے اس کے اطراف میں گرتے چلے گئے۔ چھوڑ دو تم میرا پیچھا، بس کر دو۔ تم یہی چاہتے تھے کہ میں زیاد سے شادی نہ کروں۔ نہیں کر رہی میں اس سے شادی۔ روڑیوں پہ گھومتی اطراف میں دیکھتی کہہ رہی تھی۔ ہر طرف خاموشی تھی، بظاہر وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں صرف اپنی ماں کے ساتھ خوش رہنا چاہتی، خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو۔ آنسو اس کے آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ دائیں دیکھا پھر بائیں، وہاں خاموشی تھی، لیکن وہ جانتی تھی اس کا پیغام عامل تک پہنچ جائے گا۔ اس نے گردن پہ ہاتھ رکھا۔ وہاں مٹر کے آدھے دانے جتنا سرخ نشان موجود تھا۔ خون کے 3-4 قطرے نکل کے جم گئے تھے، لیکن وہ قطرے کشمالہ مبین کو ہلا دینے کے لیے کافی تھے۔ وہ جتنا اس عامل کا تعاقب کرے گی اتنا ہی وہ اسے ڈرائے گا۔ اسے اب اپنے تعاقب کار کو نظر انداز کر کے اپنی زندگی میں واپس جانا ہوگا۔ جس وقت وہ اسٹوڈیو کی سیڑھیاں اتر کے واپس نیچے جا رہی تھی، ہر طرف خاموشی اور سکوت تھا۔ نہ کوئی آواز تھی، نہ کھڑک۔ اپنی کال کوٹری میں موجود سرکار نے اپنے سامنے زمین پہ رکھی تصویریں دیکھی۔ ایک مسکراہٹ اس کے بوڑھے چہرے پہ بکھر گئی۔ اس کی سماعت میں کسی نادیدہ مخلوق کی آواز گونج رہی تھی۔ پھر اس نے سمجھ کے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، ہم اسے کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دیں گے۔ اس نے سامنے رکھی کشمالہ اور زیاد کی تصاویر ایک طرف کی، پھر ایک اور تصویر نکال کے اپنے چہرے کے قریب کی۔ وہ بھوری آنکھوں والی مسکراتی ہوئی مبینہ کا چہرہ تھا۔ 1 ماہ بعد اس کا بچہ ہونا، لیکن نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے اپنی سرخ ہوتی آنکھیں اٹھا کے اپنے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے نادیدہ موکلات کو دیکھا۔ اگر ہم یہ بچہ مارنے میں کامیاب ہو گئے تو ہماری پاور کہیں گنا بڑھ جائیں گی، ہمارے جادو جلد اثر کریں گے۔
ہم جو چاہیں کر سکیں گے۔ اس نے قریب رکھی ایک صندوق کھولی، اندر سے ایک ننھا سا گڈا نکالا۔ یہ بازار سے خریدا گیا کوئی سستا سا بیبی ٹوائے تھا۔ یہ بچہ اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ عامل کے ہاتھ اس بیبی کے کپڑے اتار رہے تھے یہاں تک کہ وہ برہنہ ہو گیا۔ پھر اس نے ساتھ رکھی سوئیوں میں سے ایک سوئی نکالی اور اس گڈے کے دل کے مقام پر اندر گھسا دیا۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ چلی ویک کے اس سفید گھر کے لاؤنج میں ماہی بیٹھی تھی، سر پر دوپٹہ لپیٹے، وہ تسبیح ہاتھ میں لیے ہوئے تھے، دوسرے ہاتھ سے موبائل سامنے کر رکھا تھا۔ وہ نماز پڑھ کے ہٹی تھی کہ ماں کی کال آ گئی۔ وہ خود اب صحت مند اور حشاش بشاش لگتی تھی، البتہ اسے دیکھ کے فکر مند ہو گئی تھی۔ پاکستان آ جاؤ مائی، وہاں اکیلے کیسے ڈلیوری کرواؤ گی؟ جیسے گوریاں بچے پیدا کرتی ہیں ماں، یہاں بہت ہیلپ مل جاتی ہے، سب ہو جائے گا۔ نہیں بیٹے، پاکستان آ جاؤ، میں ہوں گی یہاں، مالا ہے، پختو ہے۔ بیٹے یہ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے۔ عباد کمرے سے نکل کے کچن کی طرف آ رہا تھا، اس بات پہ چہرہ گھما کے ماہی کو دیکھا لیکن کہا کچھ نہیں۔ خاموشی سے کچن کیبنٹ کا دروازہ کھولا اور کچھ ڈھونڈنے لگا۔ میں ڈلیوری کے فوراً بعد آ جاؤں گی، پکا پرومس۔ جیسے ہی ماہی فون بند کر کے دوبارہ تصویر اٹھائی، عباد کیبنٹ بند کر کے اس کی طرف گھوما۔ تم کہو تو ہم پاکستان چلے جاتے ہیں، بزنس کلاس، ڈائریکٹ فلائٹ، تم آرام سے سفر کر لو گی۔ اب دن ہی کتنے رہ گئے ہیں عباد؟ اسی مہینے کے آخر میں ڈلیوری۔ اور پھر اس کی آواز دھیمی ہوئی۔ پچھلی 2 دفعہ بھی سفر کرنے کی غلطی کی تھی، ہر دفعہ اسی کمبخت دوحہ ایئرپورٹ پہ کچھ نہ کچھ ہو جاتا تھا۔ میں اس دفعہ رسک نہیں لے سکتی، لیکن ڈاکٹر نے کہا تم سفر کر سکتی ہو، فی الحال سب کچھ ٹھیک ہے۔ ماہی نے بری آنکھیں اٹھا کے عباد کو دیکھا تو وہ بھیگی ہوئی تھی۔ تم مانو یا نہ مانو، کبیرہ تائی کی ہمارے بچے سے دشمنی ہے، وہ اس بچے کو دنیا میں نہیں آنے دینا چاہتی۔ میری بے احتیاطی ان کو راستہ دے گی۔ اس نے تسبیح پھر سے اٹھا لی۔ یار کس کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کسی کے بچوں پہ جادو کروائے؟ میں مانتا ہوں ان باتوں کو، لیکن اب تم کچھ زیادہ ہی وہم کر رہی ہو۔ وہ سر جھٹک کے کیبنٹ سے کچھ ڈھونڈنے لگا۔ میں تم سے زیادہ پاکستان جانے کی خواہش مند رکھتی ہوں۔ میرے دل سے پوچھو، ماں جب سے بیمار ہوئی میں ان سے نہیں ملی، ان کی خدمت کا موقع مجھے نہیں ملا، مالا اور معید کو ملا ہے، لیکن جیسے ہی بیبی پیدا ہوگا، دھڑکتے دل سے کہا انشاءاللہ ہم پہلی فلائٹ سے پاکستان جائیں گے۔ فوراً نہیں جا سکیں گے مائی، پہلے بیبی کا نکوپ شناختی کارڈ بنے گا، 30-35 دن لگیں گے، ہم نائکو بنتے ہی چلے جائیں گے۔ اس نے خود کو تسلی دی۔ ویسے بھی ماں اب ٹھیک ہے، تب تک وہ مزید بہتر ہو جائیں گی۔ عباد اپنی مطلوبہ چیز تلاش کر کے وہاں سے چلا گیا اور ماہی خاموشی سے تسبیح پڑھتی رہی۔ دفتر فون پھر سے بجا، نمبر دیکھ کے اس نے گہری سانس لی، ماتھے پہ بل پڑ گیا۔ میں کئی دن سے آپ کو میسج کر رہی ہوں، آپ کہاں تھے ماہر بے؟ بزی تھا، آج وقت ملا ہے۔ خیریت؟ مجھے مالا نے بتایا کہ آپ نے اس کا ریسٹورینٹ خریدا تھا، آپ نے مجھے یہ نہیں بتایا۔ اس کی آواز میں خفگی تھی۔ وہ دھیرے سے ہنسا۔ تم بھی اپنی بہن کی طرح مجھ پہ شک کر رہی ہو؟ شک نہیں کر رہی، اس کی آواز دھیمی ہوئی، لیکن سوال کرنا میرا حق بنتا ہے۔ مجھے اس بارے میں علم نہیں تھا مبینہ، میں وہ کمپنی نہیں چلاتا، مالک چلاتا ہے۔ مالک کون؟ ماہی کے ابرو مشکوک انداز میں اکٹھے ہوئے۔ فون اسپیکر پہ کر کے اس نے انسٹاگرام کھولا۔ میرا چچا، اس نے ایک لبنانی گروپ کو اوشن خرید کے دیا ہے، ہماری کمپنی ہر روز ایسی خرید و فروخت کرتی ہے۔ کیا آپ نے مالک سے پوچھا کہ اس نے یہ کیوں کیا؟ اس کا انگوٹھا اسکرین کو اسکرول کر رہا تھا۔ نہیں، ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔ یہ سفید بالوں والا ہے مالک؟ تمہیں کیسے معلوم؟ وہ حیران ہوا۔ آپ نے اسے انسٹا پہ فالو کیا ہوا ہے۔ دنیا بہت چھوٹی ہے ماہر بے، اور یہ انگلیوں میں سما جاتی ہے۔ وہ ہلکا سا ہنستی ہے۔ جاب کر لو لڑکی، ورنہ سارا دن گھر میں فارغ یہی کام کرتی رہو گی۔ مجھے شوق نہیں ہے جاب کا، میں اپنی گھرداری میں خوش ہوں۔ اچھا، تڑک کے بولی۔ وہ خاموش رہا تو اس نے آواز دھیمی کی۔ مالک نے مالا کا ریسٹورینٹ کیوں بکوایا؟ اس سوال کا جواب وہیں دے گا۔ میں نے جب اسے البم کی تصاویر دکھائی تھی اور بتایا تھا کہ میں اس لڑکی کو ڈھونڈ رہا ہوں، تو اس نے 3 دن میں مجھے مالا کی معلومات لا دی تھی۔ میں سمجھا اس کے پاس بہت کام کے بندے، لیکن نہیں، مالک مالا کو پہلے جانتا تھا، وہ اس سے مل چکا تھا۔ کب، کہاں، مجھے نہیں معلوم، لیکن اس نے ہوٹل میں مالا سے ملنے کے لیے بیربل کو بھیجا، خود نہیں گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ مالا اس کو پہچانے۔ یعنی عبد المالک فرید کچھ چھپا رہے ہیں۔ پھر اس کو یاد آیا، کبیرہ تائی کے نئے عامل کے بارے میں کچھ معلوم ہوا؟ ماہر نے بیزاری بھری سانس خارج کی۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کتنے عاملوں کو پکڑیں گے؟ تم اپنا ایمان مضبوط رکھو، کچھ نہیں ہوگا تمہارے بچے کو۔ ماہر کے پلکیں بھیگنے لگی۔ مجھے پھر سے برے خواب آنے لگے ہیں۔ ہر چیز مکتوب ہے مابینہ، مکتوب، لکھی ہوئی، تمہارے بچے کی زندگی بھی اور موت بھی۔ وہ اپنے وقت پہ آتی ہے، ایک دن اوپر نہ ایک دن نیچے۔ کوئی جادو، کوئی جن اس کو اوپر نیچے نہیں کر سکتا۔ ماہی کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے اور آنکھوں سے ایک آنسو ٹپکا۔ مکتوب، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اگر میرے بچے کی زندگی اللہ نے لکھی ہوئی ہے تو اسے کوئی نہیں مار سکتا، اسے کوئی نہیں مار سکتا، اس نے نرمی سے دہرایا۔ ماہی پورے دل سے مسکرا دی۔ فون بند کیا ہی تھا کہ عباد باہر آتا دکھائی دی۔ اس کے چہرے پہ خفگی تھی۔ تم یہ ٹھیک نہیں کر رہی۔ وہ صوفے پہ اس کے پیچھے جھک کے کھڑا ہوا اور اس کے کندھوں کے قریب کہنے لگا، تم مالا کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہو۔ اس کو معلوم ہوگا کہ تم ماہر سے بات کرتی ہو تو وہ بہت ناراض ہوگی۔ میں اسے بتا دوں گی جب پاکستان جاؤں گی، اب بھی مجھے سٹریس مت دو۔ عباد افسوس سے سر جھٹک کے سیدھا اور واپس پلٹ گیا۔ ماہی کے آگے
بین بجانے کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ پھر سے تسبیح پڑھنے لگی تھی۔ اگر اس کی اولاد مکتوب تھی تو دنیا کے سارے جادوگر اکٹھے ہو کے بھی اس کے بچے کو مہلت نہیں دے سکتے تھے۔ اس تاریک کوٹری میں زمین پہ چوکڑی مارے عامل سرکار کے سامنے آج بھی بہت سی تصاویر رکھی تھی، دھاگے، مختلف اقسام کی روشنیاں، لیکن فی الحال اس کی توجہ ہاتھ میں پکڑے گڈے پہ تھی۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی، انگلی میں ایک لمبی نوکیلی سوئی تھی۔ سرکار کے ہاتھ اس کی نوک کو سرخ روشنائی میں ڈبو ڈبو کے گڈے پہ لگا رہے تھے۔ پہلے اس کے سینے کے درمیان سلیب کا نشان بنایا، پھر باری باری ہر عضو پہ اس کا نوکیلا قلم کانٹے لگاتا گیا۔ ماں کے پیٹ میں بچے کا ایک ایک عضو آہستہ آہستہ ضائع ہو جائے گا۔ سرکار کی بڑبڑاہٹ جاری تھی، یہاں تک کہ جب بچہ پیدا ہوگا وہ مرا ہوا ہوگا۔ اس کی آواز میں جوش تھا۔ بچوں پہ کیے جانے والے جادو سرکار کو سب سے زیادہ پسند تھے۔